11 کام ایسے جو آپ کو اور مجھے روحانی بیماری میں، جن، جادو، آصف زدگی، نظر بد وغیرہ 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 میں نہیں کرنا۔ وہ کیا کیا کام ہے؟ سب سے پہلے، ویسے تو یہ عام دوسری بیماریوں میں بھی نہیں کرنا، لیکن یہاں لوگ زیادہ تر کرتے ہیں، بلکہ یہاں میں اس کو خاص لا رہا ہوں، ورنہ لوگ جسمانی بیماریوں میں بھی ایسے علاج کی طرف جانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن وہاں بھی آپ کو یہ نہیں کرنا ہے، لیکن زیادہ تر چونکہ جن اور جادو کے معاملے میں کرتے ہیں، اس لیے یہ چیزیں رکھ رہا ہوں۔ تو کیا کیا نہیں کرنا؟ پہلی چیز، شرک کبھی نہیں کرنا ہے ہم کو، علاج کسی بھی قسم کے علاج میں سے شرک نہیں کرنا، لیکن جن، جادو اور آصف زدگی، نظر بد میں زیادہ لوگ کرتے ہیں، اس لیے کہہ رہا ہوں ہمیں شرک سے علاج نہیں کرنا، مطلب شرک نہیں کرنا ہے۔ دوسرا، تعویذ گنڈوں سے ہمیں علاج نہیں کرنا ہے۔ تیسرا، یاد رکھیے ہمیں جو ہے اس معاملے میں یاد رکھیے کسی پر شک نہیں کرنا ہے کہ فلاں آدمی کی وجہ سے فلاں چیز ہوئی، ٹھیک ہے۔ چوتھی چیز جو کرنا ہے، یاد رکھیے جادو کا علاج جادو سے ہمیں نہیں کرنا ہے، یاد رکھیے۔ پانچویں چیز یاد رکھیے ہم کو مایوس نہیں ہونا اس معاملے میں، یاد رکھیے۔ چھٹی چیز ہم کو توہم پرستی اور بد شگونی نہیں کرنا اس معاملے میں، یاد رکھیے۔ اسی طرح ساتویں چیز جو ہم دیکھیں گے وہ ہے بیماریوں کو پوشیدہ رکھے اور جاہلوں کو ہمیں نہیں بتانا، یاد رکھیے۔ اپنی بیماری کو پوشیدہ رکھنا ہے، خاص طور سے جاہل لوگوں سے۔ اس طرح آٹھویں چیز یاد رکھیے جنات کا خوف ہمیں بالکل بھی نہیں رکھنا، یاد رکھیے، اس کے خوف سے ہم کوئی کام کریں۔ اسی طرح نویں چیز یاد رکھیے گناہ اور معصیت کے کام ہمیں بالکل نہیں کرنا ہے اس کے علاج کے اندر، یاد رکھیے۔ 10ویں چیز یاد رکھیے علاج ہونے تک یاد رکھیے متقی، اور اس کے بعد ہمیں اپنی زندگی کو واپس گناہ اور معصیت پہ کبھی نہیں لے جانا، یاد رکھیے، ٹھیک ہے۔ اور 11ویں چیز دیکھیں گے نعمتوں کی، یاد رکھیے بہت زیادہ اظہار ہمیں کبھی نہیں کرنا ہے، کیونکہ اکثر نظر بد، حسد وغیرہ یہ نعمتوں کے زائد اظہار سے، خامخواہ اظہار سے بھی ہوتی ہے۔ تو یہ 11 کام ہے جو ہم کو نہیں کرنا ہے، یاد رکھیے۔ وہ آج میں آپ کے سامنے رکھوں گا خاص طور سے، ویسے تو ہر اس میں، ہر بیماری میں، لیکن خاص طور سے جن، جادو، آصف زدگی، نظر بد میں یہ کام نہیں کرنا ہے ہمیں، یاد رکھیں، ٹھیک ہے۔ تو آج کا عنوان ہوگا جن، جادو، آصف زدگی، نظر بد کے معاملے میں یہ اعمال، یہ کام ہم کو نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ آئیے پہلا کام کیا ہے؟ ہم کو یاد رکھیں کسی بھی قسم کی بیماری میں اور خاص طور سے جن، جادو وغیرہ، نظر بد کے معاملے میں شرک نہیں کرنا ہے، یاد رکھیں، جس کو کہیں گے شرک نہ کرنا۔ تو پہلا پوائنٹ ہمارا ہے کہ ہم کو شرک نہیں کرنا، یاد رکھیں، اس لیے کہ اللہ رب العزت چاہے تو کوئی بھی گناہ یاد رکھیے معاف کر سکتا ہے، لیکن یہ بات اس نے طے کر رکھی ہے کہ وہ شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ سمجھ رہا بات کو؟ تو اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرتا۔ لوگ کہتے ہیں اللہ رب العزت تو انتہائی محبت کرنے والا اور بڑا مہربان ہے۔ ہاں، اللہ رب العزت انتہائی رحم کرنے والا اور بے انتہا محبت کرنے والا اور رحمت کرنے والا ہے، یہ اپنی جگہ طے ہے، لیکن اس نے، اللہ رب العزت نہیں ہمیں کچھ اصول بتا دیے، اور اصول اس نے صرف ہم پہ لاگو نہیں کیے، بلکہ اس نے کچھ اصول، کچھ چیزیں اپنے اوپر بھی لاگو کر دی۔ اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ چیز اپنے اوپر وہ کر لی کہ اس کی رحمت، مطلب واجب کر لیا کہ اس کی رحمت اس کے غضب پر غالب رہی۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی کچھ اصول اپنے لیے کر لیے تو کچھ مخلوق کے لیے بھی کر لیا۔ جیسا ایک ماں اپنے بچوں کے لیے بڑی رحم دل اور شفقت اور محبت اور رحمت اور الفت سب کچھ کرنے والی ہوتی ہے، لیکن اگر وہ بچہ اس کی عزت پہ ہاتھ ڈالے تو وہی ماں اس کو قتل کرنے میں پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ تو اصول ہے۔ آپ یہ بولیں گے ماں کی محبت اتنی ہے تو ہم کچھ بھی کریں، اس کا رول ہے۔ کوئی کہے کہ ایک آدمی اتنا محبت اور شفیق اور رحم دل ہے اور اتنا لوگوں سے محبت کرتا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کی بیوی کسی کے پاس ہی بھیج دیں گا۔ کچھ رولز اینڈ ریگولیشنز کے ساتھ ہی ہر چیز ہوتی ہے۔ حکومت آپ سے بڑی محبت کرتی ہے، اپنے سٹیزنز کے لیے سب کچھ کرنا چاہتی ہے، لیکن اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ آپ سگنل توڑیں گے تو معاف کر دیں گی، خون کریں گے تو معاف کر دیں گی، آپ جو منمانی چاہیں گے کریں گے تو معاف کر دیں گے، اصول اور ضوابط کے ساتھ۔ تو اللہ رب العزت بے انتہا محبت کرنے والا ہے، لیکن شرک کے معاملے میں اس نے یہ بات اعلان کر دی کہ اس کی محبت، اس کی رحمت یہاں نہیں غالب آئیں گے، اور یہاں وہ انسان سزا کا مستحق ہوں گا۔ تو آپ اور میں بیمار ہو، چاہے جن ہو، جادو، آصف زدگی ہو، نظر بد ہو، جسمانی بیماری ہو، روحانی ہو، ذہنی بیماریاں ہو، یہ بات طے کر لے کہ شرک کبھی نہ کریں، ورنہ ہمارے پاس سب سے پہلی چیز ہوتی ہے لوگ شرک کی طرف بھاگتے۔ بلکہ جن اور جادو کے معاملے میں تو یہ ہوتا ہے جو لوگ توحید پرست ہونے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، ہم نے دیکھا لوگ تعویذ گنڈے، شرک اور پتہ نہیں کفر کی باتوں میں لگ گئے۔ یہاں تک کہ جسمانی بیماریوں کو میں نے دیکھا ہے کہ آپ کو اگر کینسر ہے فلاں جگہ جائیے، فلاں چیز خریدیے، اس کو کسی کے قدموں میں رکھیے، اس پہ اپنا سر ٹیک دیجیے، آپ کی بیماری دور ہو جائیں گی۔ ایک مسلمان یہ علاج نہیں کر سکتا، وہ کوئی کہے اس سے فائدہ ہو بھی رہا ہو تو یہ جسمانی بیماری کے بارے میں۔ اسی طرح روحانی بیماریاں ہوتی ہے، جن جادو ہوتا ہے تو لوگ شرک کی طرف دوڑ پڑتے ہیں، شرک کی طرف لپک پڑتے ہیں، شرک کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس کی اجازت بالکل بھی نہیں دی جا سکتی کہ کوئی انسان شرک کرے، یاد رکھے، صرف اس وجہ سے کہ اس کو ایک روحانی بیماری، جن اور جادو کا اثر ہے۔ تو ہم شرک کبھی نہ کرنا، یاد رکھیں، یہ ہمارا پہلا نقطہ یاد رکھیں۔ جن جادو روحانی امراض کا نتیجہ یاد رکھیں، سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ لوگ عقیدے کے بگاڑ میں پڑ جاتے ہیں، اور عقیدے کے بگاڑ کی سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ وہ شرک کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو ہمیں اس سے بچنا یاد رکھیں۔ اسی طرح یاد رکھیں علاج کے لیے غیر اللہ سے مدد مانگنا، یاد رکھیں یہ درست نہیں ہے۔ یاد رکھیں علاج کے لیے غیر اللہ سے مدد مانگنا یہ درست نہیں ہے۔ تو کسی بھی قسم کے علاج میں یاد رکھیں غیر اللہ سے مدد مانگنا درست نہیں ہے، یاد رکھیں۔ اور اسی طرح لوگ غیر اللہ سے علاج مطلب مدد مانگنے میں جنوں سے، شیاطین سے، انسانوں سے، مردہ سے، زندہ سے، پیروں سے، فقیروں سے، مرشد سے، درگاہ والوں سے، قطب، ابدال اور بتانے کن کن سے، فرشتوں سے میں نے دیکھا، حتیٰ کہ یہاں تک میں نے دیکھا کہ لوگ اس کے علاج میں
हामान, कारून और नमरूद और इस किस्म के जो कुफ्र पे मरे हुए बादशाह वगैरह है, बड़े लोग काफिरों में से, उनके नाम भी लेते हैं, लिखते हैं, उसको घोलते हैं, उसको पिला भी देते हैं लोग। तो ये सब चीजें तो हमको याद रखिए, इस मामले में शिर्क कभी नहीं करना याद रखिए। अगर वाकई में आप इलाज कर रहे हैं और इलाज करने के दौरान आपका इलाज हो नहीं रहा है किसी ऐसी चीज से जो कुरान और सुन्नत से साबित है, जिसकी वजह से आपको बड़ी तकलीफें और कठिनाइयां बर्दाश्त करना पड़ी है, तो उसको कर लीजिए, लेकिन अल्लाह के लिए शिर्क मत कीजिए। कर लीजिए उन तकलीफों को बर्दाश्त, लेकिन अल्लाह के लिए शिर्क कभी मत कीजिए इस मामले में, क्योंकि शिर्क की तकलीफ जो दुनिया और आखिरत में है वो बहुत बड़ी बदरजे उस तकलीफ के जो जिन और जादू के जरिए आपको पहुंचाई गई है। इस बात को हम समझ लिया कि तो इसको बर्दाश्त कर ले और अकीदे तौहीद पर हमेशा हमेशा कायम रहे। इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सूरह माइदा सूरह नंबर 5 और इसकी आयत नंबर 72 में फरमा दिया और कह दिया, इन्नहु मन युश्रिक बिल्लाहि फक़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह व मअवाहु अन्नार व मा लिज़ालिमीन मिन अंसार। कि अल्लाह ने बयान कर दिया कि जो कोई अल्लाह के साथ शिर्क करेगा, अल्लाह ताला ने उसके लिए जन्नत को हराम करार दिया, व मअवाहु अन्नार, उसका ठिकाना जहन्नम की आग है, और ऐसे जालिमों को मददगार नहीं मिलेगा। तो ऐसा अमल हम ना करें इलाज के तौर पे जो हमको जन्नत से महरूम कर दे, जहन्नुम का जो है वासी और बासी बना दे, मतलब उसका रहने वाला बना दे, और हमें अल्लाह की नुसरत से, रहमत से, जूद और करम से बाहर निकाल दे। तो ये नहीं करना है, ये नहीं करना। बाकी सारे जायज काम हमको करना जो भी जायज है, लेकिन ये काम कतन इस मामले में नहीं करना है। आइए दूसरा जो काम देखेंगे वो है तावीज गंडों से इलाज न करना, या तावीज गंडों से इलाज हम नहीं करेंगे, याद रखिए। इसलिए कि जिन, जादू, आसेब, नजरबद का इलाज तावीज गंडों से करना ये सुन्नत से साबित नहीं है। ये बात आप जहन में रख ले। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी तावीजात के जरिए इलाज नहीं करवाया, कभी आपने खुद तावीज लिखकर नहीं दिया, कभी सहाबा ने तावीज लिखकर नहीं दिया, याद रखिए। तो तावीजात के जरिए इलाज करवाना, फिर उसको कभी पढ़ा जाता है, कभी लटका, मतलब तावीजात तो कभी लटकाया जाता है, कभी चिपकाया जाता है, कभी धोया जाता है, कभी जलाया जाता है, कभी फटकारा जाता है, कुछ करके कुछ चप्पलों जूतों से मारते, कभी झाड़ुओं से मारते, कभी किसी चीज के नीचे दबाया जाता है, कभी सुखाया जाता है। ये सब चीजें याद रखिए दुरुस्त नहीं। किसी जगहों पे लगाया और वो किया जाता, फिर कहा जाता है ये कुरानी तावीज है, ये साबित शुदा तावीज है। ऐसा कुछ भी नहीं। तावीज गंडों से इलाज नहीं करना है, याद रखिए। इसलिए कि लोगों में याद रखिए ये जहालत बहुत आम है कि फौरन अगर कुछ हो जाए, या तो कुछ ना हो बोल के, या तो कुछ हो गया तो इलाज के तौर पे वो तावीज को लटका लेते हैं गले में तावीज। और ये तावीज ने तो ऐसा बेड़ा गर्क किया उम्मत का, अल्लाह रहम करे कि उम्मत की पहचान बन गया। ये फिल्मों में, सीरियल्स में आप देखिए, मुसलमान बोले तो अच्छा, मुसलमान बोले तो टोपी पहना हुआ और आधा आधा तोला काजल या सुरमा दोनों आंखों में डाला हुआ, और एक तावीज जरूर उसके गले में लटका हुआ यहाँ होगा, या एक डंड पे अगर हाथ खुला है तो बांधा हुआ होगा। तो इससे पता चल जाएगा एक सच्चा और पक्का मुसलमान है। तो वो हमारे शिर्क से लोग हमें पहचान रहे हैं, क्योंकि हमारी तौहीद से हमें पहचानना चाहिए। ये है इस्लाम को मानने वाले, ये है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने वाले, ये एक अल्लाह की इबादत करते और तवक्कुल सिर्फ उसी पे करते। तो हमारे शिर्क हमारी पहचान बन गया। याद रखिए, तो तावीज गंडों से इलाज नहीं करना है हमको, याद रखिए। सिलसिलतुल अहादीस सहीहा की रिवायत सुनिए, गौर से सुनिए। रिवायत के अल्फाज ये है कि उक़बा बिन आमिर रज़ी अल्लाह अन्हु जो फरमाते हैं कि एक जमात जो है बैत करने के लिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई। यहाँ बैत से मुराद ये वादा करने आई कि अब वो शिर्क कभी नहीं करेंगे और तौहीद पर चलेंगे। आई और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो 10 लोग थे, उसमें से 9 की जो बैत जो है कबूल कर ली, ठीक है, या बैत ले ली, मगर एक की बैत ना ली। उसका इस्लाम के बारे में जो उसने कहा कबूल करना था, एक्सेप्ट नहीं किया। इन्होंने कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने 9 अफराद की बैत ली लेकिन एक को छोड़ दिया, मतलब 9 की तो ले लिया आपने, एक्सेप्ट कर लिया, ये एक को क्यों छोड़ दिया? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए, इसने तावीज लटकाया हुआ है। फिर उस 10वें शख्स ने तावीज को निकाल कर फेंक दिया। तब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे बैत ली, और फिर बैत लेने के बाद क्या फरमाया सुनिए, जिसने तावीज लटका लिया इसने शिर्क किया। जिसने तावीज लटका लिया उसने शिर्क किया। समझ रहे आप? तो लिहाजा हमने पहला पॉइंट शिर्क के बारे में लिया, शिर्क नहीं करेंगे। दूसरा पॉइंट तावीज गंडे नहीं करेंगे, इसलिए कि तावीज गंडे ये भी शिर्क की एक किस्म है। और तावीज गंडे कॉमनली ये माना जाता है कि सबसे बेहतरीन ठोक बजाया हुआ इलाज है किसके लिए? जिन, जादू, आसिफ ज़दगी, नजर बद वगैरह 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 वगैरह, रूहानी इलाज के लिए। याद रखिए, ये इलाज का तरीका एक मुसलमान के लिए होना ही नहीं चाहिए और हो ही नहीं सकता कि वो तावीज गंडों के जरिए अपना इलाज करे। तो ये काम हमको नहीं करना है, याद रखिए। तावीज गंडों से इलाज जादू और जिनका नहीं करना है। कोई रूहानी, जिस्मानी और जिसको कहेंगे नफ्सियाती बीमारी का इलाज तावीज गंडों से हमको नहीं करना है। ये तय कर ले, याद रखिए, कि हम और हमारी नस्लों को हम शिर्क से महफूज रखेंगे। शिर्क का जिसको कहेंगे जर्रा बराबर भी आमेजिश मिक्स अगर होने का चांस है, तो उस अमल से हम कोसों दूर भागना शुरू कर देंगे, क्योंकि अगर उससे हम मर गए हमेशा की जहन्नुम है और जन्नत हराम हो जाती है। बात याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं।
تیسرا کام جو جن جادو آسیب نظر بد میں ہم کو نہیں کرنا ہے وہ کیا ہے کہ ہم شک نہ کرنا کہ فلاں نے جادو وغیرہ کر دیا ہے. کیونکہ جادو وغیرہ میں یہ بہت ہوتا ہے کہ لوگ شک کرتے ہیں اور شک کے بیسس پہ لوگوں کو ٹارگیٹ کرتے ہیں کہ انہوں نے ہم پہ جادو کیا ہے. تو کبھی شک نہ کرنا جادو وغیرہ کے معاملے میں. یہ بہت کامن ہے. مثال کے طور پر اگر خود کا جائزہ لے تو لوگوں کو ڈاؤٹ ہو جاتا ہے کہ تم پر جادو ہوا ہے. لوگوں پہ شک کرتے ہیں یہ جادو ہوا, یہ بھی شک کرتے ہیں. دونوں باتیں اس میں ہم لے لیں گے. مطلب یہ بھی سمجھتے ہیں کسی نے جادو کیا اور یہ بھی سمجھتے ہیں کہ ہم پہ جادو ہوا, کس نے کیا نہیں پتا. تو شک مت کیجئے جادو کے معاملے. بہت سارے لوگ میرے پاس آتے ہیں کہ بھائی جادو کا ہم پہ اثر ہے, ہم کو جن حاوی ہو گیا, ہم کو نظر بد ہے. اب میں سوال کرتا ہوں آپ کو کیسے پتا چلتا؟ دیکھو آپ بھی یقین نہیں کر, چلو اٹھ کے چلو اپنے کو اب پوچھنا ہے. مطلب پہلے میں یقین کر لوں کہ آپ بیمار ہیں اور پھر پوچھوں کیا ہوا. میں پوچھ رہا ہوں آپ بیمار ہیں, آپ کو کیسے پتا چلا؟ ایک آدمی ڈاکٹر کے پاس آیا, ڈاکٹر صاحب میں بیمار. ڈاکٹر صاحب کیا بولیں گے؟ اچھا بیمار ہے, چلو دوا لکھنا شروع. نہیں, وہ بولیں گے کیسے ہوا؟ تو میرے کو 2 دن سے چھینکیں آ رہی, کھانسی آ رہی, زکام آ رہا, یہ ہو رہا, XYZ ABC بولیں گے نا. تو جادو کے معاملے میں سمٹمز ہونا چاہیے نا کچھ. تو سمٹم کچھ نہیں, چونکہ میں نے ڈاؤٹ کر لیا یا میرے ذہن میں ڈاؤٹ آ گیا, میں نے شک کر لیا کسی شخص پر یا اپنے آپ پر کہ مجھ پہ جادو ہوا. نتیجہ یہ کہ اس ڈاؤٹ کے بیسس سے میں نے پوری کی عمارت کھڑی کر دی کہ میرے پہ جادو ہوا. ایک مثال دیتا ہوں. ایک صاحب میرے پاس آئے اور کہنے لگے کہ ہمارے بچی کو جادو ہو گیا. میں نے کہا کیسے جادو ہو گیا؟ اس کی شادی نہیں ہو رہی. ٹھیک ہے شادی نہیں ہو رہی ایک الگ بات ہے, لیکن جادو آپ کو کیسے مان؟ تو دیکھو نا, بولے اب عمر 23 سال ہو گئی, شادی نہیں, تو پھر اور کیا ہو سکتا؟ میں نے کہا یار 30 سال کی لڑکیاں بیٹھی ہے, 33 اور 43 سال کی بیٹھی ہے, اور آپ کے پہ جادو ہو گیا خالی 23 سال میں. تو کیوں؟ تو ان کو سب نے بول دیا تھا ان کی بچی پہ جادو. کیسا آپ عورتوں میں جا رہے, کیا وہ بچی کی شادی نہیں اب تک کرنی دکھ رہی, کچھ شادی نہیں ہو رہی کرنے دکھ رہی کچھ. تو گویا کوئی چیز پہ اعتماد ہی نہیں, بس کچھ نہیں ہوا کہ جادو. تجارت نہیں چلی, 2 دن دکان نہیں چلی, جادو. بچی کو رشتہ کے ریجیکٹ ہو گیا, جادو. چھینکیں آ رہی, جادو. ارے ہر چیز جادو سے نہیں ہوتی بھائی. تو ایک تو شک کر لیا کہ مجھ پہ جادو ہے, اور ایک تو یہ شک بھی کبھی نہ کرنا چاہیے کہ کسی نے مجھ پہ جادو کیا. تو ایک یہ ہوتا ہے شک کہ مجھ پہ جادو ہے, آپ خود ہی سوچ لیتے ہیں. اور دوسرا کیا ہوتا ہے, کس نے جادو کیا اس کے بارے میں آپ پہلے ہی گیس اور گمان کر لیتے. یہ آ رہے نا, دیکھو جب بھی میں بیمار ہو رہی یا ہو رہا انہوں نے کیا جادو. دیکھو جب بھی میں بیمار ہو رہا ان کی مبارکبادی کا میرے کو فون آ رہا. اللہ کے بیچارے کچھ بھی مبارکباد دے رہے آپ کو, گھر میں آپ کے پوتا ہوا, نواسا ہوا, یہ ہوا, بیٹا, اب وہ اس کے لیے کر رہے اور آپ بیمار ہے. تو یہ عورت کر رہی برابر ہی نہیں کر رہی. کسی جانتے کے پاس چلے گئے جو بابا پیر فقیر پتہ نہیں کون ہے بہت بڑے, اور انہوں نے آپ کو پٹی پڑھا دی کہ انہوں نے کیا. وہ تماشا کیسا کرتے اور آپ کو کیسا جھانسے والے تھے, دیکھیے آپ چلے گئے بابا جادو کا اثر. اب اس کو معلوم ہے یہ تو پہلے سے ہی لے کر آیا اثر, اگر ہے نہیں ہے وہ تو کنفرمیشن بعد میں ہوگی, لیکن ابھی اس نے سوچ لیا ہے. آپ سمجھ رہے بات کو؟ اب اس لیے کوئی ٹیسٹ وغیرہ بھی نہیں ہوتے, آ رہا ہے ہو گیا بولے تو ہو گیا. اب انہیں آپ کی نفسیات سے کھیلتا. دیکھیے پانی میں غور کرو, ایک چہرہ دکھیں گا. پیپر کے پیچھے بتی جلا کے اس پہ غور کرو, اس میں ایک چہرہ دکھیں گا. اب وہ چہرہ دیکھ رہی, دیکھو بڑی بڑی آنکھوں والی کوئی تو بھی تم کو دکھ رہی. اب اس کو پہلے سے ایک پہ ڈاؤٹ ہے, کوئی تو بھی ہو. اب اس کی آنکھیں لیکن چھوٹی ہے, انہیں بول رہا بڑی ہے. تو انہوں کیا کرتے ہاں جب ایسا کھولے نا ٹائٹ کر کے تو بڑی ہو جاتی. برابر بول رہے. تو پہلا فٹ ہو گیا. آپ سمجھ رہے نا, اس کے بہت گھنے بال ہے. حالانکہ عورت کے بال بیچارے جھڑ رہے, پریشان ہیں, جس پہ اب ان کو ڈاؤٹ ہے, لیکن انہوں نے کہا ہاں بچپن میں بہت گھنے تھے ان کے بال. ساری چیزوں کو فٹ کرتے ہوئے وہ ایک عورت, ایک آدمی, ایک پڑوسی, وہ ایک رشتہ دار, وہ ایک کوئی بھی ہو سکتا, سوکن ہو سکتی, ننند ہو سکتی, جیٹھانی ہو سکتی, ساس ہو سکتی ہے نا, یہ تو پرائم ٹارگٹ ہے ساس ننند وغیرہ وغیرہ. تو یہ سارے چیزیں ہو سکتے. پھر خود کی بہنیں جل رہی تو وہ کر سکتی. بہت لمبا لسٹ ہے بھائی. وہ تو ہے بھی نہیں, تو وہ شک کے بنیاد پر آپ فٹ کرتے چلتے. مطلب وہ سمجھ رہے نا نکات, یہ ملا کے ایک تصویر بنی جاتی ہے. اگر میں آپ کو بولوں آسمان پہ آ کے دیکھو میرا نام دکھ رہا, آپ بولیں کہاں دکھ رہا؟ اب کوئی بھی تارے کسی بھی تارے سے جوڑ دیجیے, بن جاتا میرا نام. تو یہ ایسا کرنے سے تو سب کچھ ہو جاتا بھائی. تو بس ایسا کر کے کیا کرتے, تو پہلے خود اپنے آپ پہ شک نہ کرے کہ جادو ہوا, دوسرا کسی شخصیت پہ شک نہ کرے جادو ہوا, اور یہ پیر فقیروں کے چکر میں جا کے اپنے آپ کو برباد نہ کرے. آئیے یاد رکھیے, صحیح مسلم کی روایت سنی, جابر رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, شیطان اس بات سے نا امید ہو چکا ہے کہ نمازی اس کی جزیرۃ العرب میں اس کی عبادت کریں گے, البتہ وہ انہیں ایک دوسرے کے خلاف بھڑکاتا رہیں گا. مطلب وہ اس بات سے نا امید نہیں ہے کہ ایک دوسرے سے لڑاتا رہیں گا, لیکن اس سے نا امید ہے کہ اب کبھی نمازی لوگ جزیرۃ العرب میں اس کی عبادت کریں. تو یہ کام تو اس کا باقی ہے. تو جن جادو آصف زدگی نظر بد کے نام پہ کیا کر رہا ہو, دشمنیاں آپ میں لگا دے رہا. یا تو آپ کو خود شک ہو گیا کسی نے جادو کیا, یا تو آپ کو کسی نے بتا دیا, کوئی جانتے نے, پیر نے, فقیر نے, جو بھی بہرحال وہ لوگ اپنا نام لیتے ہیں کہ آپ پر جادو ہے, اور میں نے اس کو ایکسپٹ بھی کر لیا, ہاں میرے پر جادو ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ چکر میں آپ کبھی نہ جائے, یاد رکھیے. ٹھیک ہے. اور اللہ رب العزت نے سورہ حجرات کے اندر مومنوں کو کیا حکم دیا, سورہ حجرات آیت نمبر 12 میں, کہ کثرت ظن سے بچو. کیا فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم.
کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لاؤ کثرت بدگمانی سے بچو، اس لیے کہ بعض بدگمانیاں گناہ ہیں۔ ایک بدگمان مطلب ایک برے آدمی کے بارے میں کچھ بدگمانیاں پھر بھی جائز ہے، سمجھ میں آتا ہے کہ ایک شرابی آدمی ہے تو شراب کی بوتل آپ کو خالی ملی تو آپ بول سکتے ہیں شاید اس نے پیا ہوگا، یقینی نہیں ہے، لیکن آپ بس بدگمانیاں کسی پہ بھی چلے، ایک اچھا خاصا مومن بندہ دکھ رہا ہے، بس آپ کو لگا کہ انہیں آیا تو اور وہ جانتے نہیں، بول دیا آپ کو آپ کے گھر پہ آج 10 بجے کے بعد جو سب سے پہلا آدمی آئے گا اس نے کیا۔ اب کوئی بھی بیچارہ آ جاتا دودھ والا، دودھ والے نے کیا، کام والی آ گئی، کام والی کر دیکھو یقینی نہیں تھا کام والی کر سکتے، ساس آ گئی، اللہ اللہ، پھر تو پرائم ٹارگٹ تھی، ننند آ گئی پرائم ٹارگٹ، جیٹھانی پرائم ٹارگٹ سے تھے، تو مطلب یہ تو حسد جلن، مطلب دن رات لوگوں کو کچھ کام ہی نہیں تھا حسد و جلن کے خلاف آپ کے، کیونکہ آپ نعمتوں میں مالا مال لوٹ رہے ہیں اور نعمتوں میں لت پت ہے آپ، اور ان کو کچھ نہیں ملا، اس لیے صرف ان کا ایک ہی کام ہے آپ کی نعمتیں چھیننا، اور آپ کا ایک ہی کام ہے اپنی نعمتیں اور صحت بچاتے رہنا۔ کیا لگا ہے آپ سمجھ رہے کتنا مطلب توہم کی حد ہو جاتی ہے۔ بھائی ایک بچہ ہمارا گورا تو اس کو نظر لگ جا رہی، ارے پورے یورپ امریکہ کو صرف گورے گورے بھرے ہوئے، کس کو نظر نہیں لگ رہی؟ ہونا چاہیے تھا، ہماری بچی گھر سے نکلی وہ نظر لگ گئی بال چلے گئے، ابھی سب پھینکا، کبھی تو جھوٹ بھی رہتا، خالی بتائیں لوگوں کو کہ بال ہے نہیں تو ایسا بول دو۔ لوگ ٹی ویوں پہ ڈسپلے کر رہے اپنے بال پیروں تک لڑ رہے، ان کی نظر لگ کے وہ ٹکلے نہیں ہونے 2 دن کے اندر، کروڑوں لوگ دیکھ رہے ہیں ان کے ٹی وی پہ ان کے اصلی بال ہے، ان کو نظر کیوں نہیں لگ جا رہی؟ آپ سمجھو بات، ہر چیز نظر بات، ہر چیز جادو، ہر چیز جن سے نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ بہرحال اس چیز کو ہم سمجھے۔ آئیے ایک روایت سنیے، ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی اور کہتی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا شیطان فرشتوں کی کوئی ایک بات سنتا ہے اور اس میں 100 جھوٹ ملا کر بتا دیتا ہے، بیان کر دیتا ہے۔ یہ بات میں کیوں رکھ رہا ہوں آپ کے سامنے کہ جو جانتا ہے، یہ لوگوں کے پاس جاتے ہیں جو جاننے کا دعویٰ کرتے ہیں، جو میں اپنی زبان میں کہتا ہوں یہ کچھ نہیں جانتے، لیکن لوگ بولتے ہیں یہ جانتے، ٹھیک ہے، لیکن وہ کچھ نہیں جانتے۔ تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ آپ کو بدگمانیاں کرواتے ہیں، چہرے دکھاتے ہیں، اشارے دیتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ فلاں لوگوں نے کیا، فلاں کیا، کبھی اس بات پہ مت مانی۔ حتیٰ کہ اگر آپ کسی کے پاس علاج کے لیے گئے جو قرآن و سنت سے علاج کر رہا ہے اور اس کے اندر جن آ کر وہ آپ سے کوئی نام کہے تو اس کذاب کی اس جھوٹے کی بات کو آپ کو نہیں ماننا ہے۔ اندر آگے کیا بول دیں گا؟ انہوں نے کی جو تمہارا علاج کر رہے ہیں، وہ تمہارے ساتھ تمہارے بھائی انہوں نے کی، اب یہ جس کے علاج کرنے دوسرے لوگ ارے وہ جھوٹا ہے، وہ آپ اس کی بات پہ کیسے یقین؟ اچھا ابھی تو یقین نہیں کرنا ہے، انہوں نے بہت اچھے، بعد میں کچھ بھی کچھ ہوا، انہوں نے پہلے اشارہ کیا تھا اس کی طرف، ہے اس میں گڑبڑ، چلو اس کے پیچھے لگ جاؤ، بس کیا وہ اسپائنگ شروع، جاسوسی شروع، کیا تماشا ہے، کیا تماشا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ سب کام ہم کو نہیں کرنا، یاد رکھیے، چونکہ وہ اگر بولتا بھی ہے کوئی بات تو ایک سچ کے ساتھ 100 جھوٹ ملا کر بتا دیتا ہے، بیان کر دیتا ہے، اس بات کو ہم یاد رکھیں۔ چوتھا کام یاد رکھیے جو ہم کو نہیں کرنا ہے وہ یہ ہے کہ جادو کا علاج جادو سے ہم کو نہیں کرنا ہے، جادو کا علاج جادو سے ہم کو نہیں کرنا، اس بات کو یاد رکھ لیجیے اور ذہن میں بٹھا لیجیے۔ کوئی انسان جادو کا علاج جادو سے نہیں کریں گے، اس لیے کہ بالکل درست نہیں کہ حرام چیز کا جواب حرام چیز سے دیا جائے، شراب کا علاج شراب سے کیا جائے، سود خوروں کا جواب سود خوری سے دیا جائے، جواریوں کا جواب جوئے سے دیا جائے، یہ درست نہیں۔ تو جادو کا علاج بھی جادو سے نہیں، جیسے حرام کا حرام سے نہیں، گالی کا گالی سے آپ نہیں کریں گے بدلہ، بلکہ معاف رحم دلی کا کچھ نہ کچھ کریں گے، سمجھا؟ تو ہمیں اس طرح کا علاج نہیں کرنا، یاد رکھیے، کیونکہ بعض لوگ ایسا کہتے ہیں، یاد رکھیے کہ جادو کا علاج جادو سے کرنا چاہیے، لیکن ایک بیسک کوشچن ہے، آپ کے گھر میں آگ لگی اور پھر میں آگ ہی ڈالوں اس میں لا کر، آنکھ کا علاج آنکھ سے کر رہا ہوں تو ہوں گا، آپ بیمار اور ایک بیماری لا کے ڈال دو آپ کے اندر، تو کیا بیماری کا علاج بیماری سے ہوں گا؟ سمجھ رہے ہیں؟ نہیں ہوتا۔ تو اسی طرح جادو کا علاج جادو سے نہیں ہوتا اور نہیں کرنا چاہیے، یاد رکھیے، ٹھیک ہے؟ اس لیے کہ جادوگر یاد رکھیے بڑی بدترین مخلوق ہوتا ہے دنیا کی، اور جادو ایک بہت بدترین علم میں سے ایک علم ہے، یاد رکھیے، گو اللہ کی طرف سے، لیکن وہ آزمائش ہے ہمارے لیے، وہ علم اللہ کی طرف سے، ہر علم نافع اور شر والا اللہ کی طرف سے، کیوں؟ ہمیں آزمانے کے لیے کہ نافع وہ کتنا حاصل کرتے اور شر سے کتنا بچتے ہیں۔ دیکھیں ہماری فطرت میں اچھائی برائی اللہ کی طرف سے ہی ہے نا، میرا جو بھی نیچر اللہ کی طرف سے، لیکن اچھائی کو پروان چڑھانا اسلام مجھے حکم دیتا ہے اور میری برائیوں کو دبانا حکم دیتا ہے، لیکن ہے تو اللہ کی طرف سے، تو برائی کیوں ہمارے اندر؟ آزمائش کی۔ اگر یہ نہ ہوتی تو پھر کیا ہی بات تھی، ہم افضل ہو جاتے ہیں فرشتوں سے، اشرف المخلوقات ہیں ہم، کیوں؟ اس لیے کہ جب نیکی میں آگے بڑھتے ہیں تو فرشتوں کو شرمندہ کر دیتے ہیں، اس سینس میں کہ کہاں سے کہاں نکل جاتے ہیں، اور جب گناہ کرتے ہیں تو شیطان میں جو ہے حیا کرتا ہے کہ یار اس سے برا انسان نہیں دیکھتے، تو انسان میں اللہ نے وہ فطرت اور صفت رکھی ہے، تو ہمیں دونوں چیزیں ہیں، تو ہم لوگ اس کو پروان چڑھاتے ہیں۔ تو یہ جادو بھی اللہ کی طرف سے، مطلب وہ علم آیا دنیا میں ایسے نہیں آیا، اللہ کی طرف سے، لیکن وہ آزمائش ہے کہ ہم اس کی طرف نہ جائیں، وہ آزمائش ہے کہ اس سے ٹیسٹ اور اس سے علاج نہ کریں۔ جیسا حلال بھی اللہ نے رکھا ہے دنیا میں، حرام بھی اللہ نے رکھا ہے، لیکن ہمیں حکم ہے کہ حلال کماؤ اور حلال کھاؤ اور حلال خرچ کرو، حرام سے بچو، حرام مت کماؤ، ہے نا؟ تو آپ بولیں گے حرام پیسہ کہاں سے آیا دنیا میں؟ حرام پیسے کے لیے بھی سورس ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں وہ چیزیں دی، جو ٹیکنالوجی حلال کرتی ہے، جو ٹیکنالوجی حرام، جو سود خوری ہے وہ بھی وہ ہے، اور جو نفع ہے وہ بھی، نفع حلال ہے، سود خوری حرام ہے۔ اسی طرح کچھ پینے کی چیزیں حلال ہے، جیسے مشروبات اچھی چیزیں، اور شراب وہیں حرام ہے۔ اسی طرح کھانے میں کچھ جس کو کہیں گے میٹ وغیرہ ہمارے حلال ہے تو کچھ حرام ہے، تو ہر چیز میں ایسی ہے۔
تو کچھ علوم نافع اللہ نے بنایا اور کچھ ایسے بنائے جو نقصان دہ، نافع کو سیکھ کے آگے بڑھنا، نقصان دہ علوم سے ہمیں بچنا۔ تو جادو بھی ان میں سے ایک بدترین قسم ہے۔ جادوگر اللہ کی بدترین مخلوق ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ بدترین نالج کو لے کر جو ہے لوگوں میں وہ کرتا ہے، یاد رکھیے۔ تو یہ گناہ یاد رکھیے، اور گناہ کبیرہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحیح مسلم کی روایت میں فرمایا اور کہا 7 ہلاک کر دینے والے اعمال سے بچو، 7 ڈیڈلیسٹ سنز جس کو بولیں گے، 7 ہلاک جس کو انسان ہلاک ہو جائے گا آخر میں، ان سے بچو۔ جس نے پہلا فرمایا شرک کرنا، پہلا گناہ جو ہے جو ہلاک کرنے والا کیا ہے؟ شرک کرنا۔ دوسرا فرمایا جادو کرنا۔ تیسرا فرمایا اس جان کو مارنا جس کا اللہ نے مارنا حرام قرار دیا سوائے اس کے کہ اس کا جو حق ہے وہ ادا کیا جائے۔ اس کا چوتھا فرمایا سود کھانا، پانچواں فرمایا یتیم کا مال کھانا، اور چھٹا فرمایا یاد رکھیے میدان جنگ سے پیٹ دکھا کر بھاگنا یا گھماسان جنگ میں پیٹ دکھا کر بھاگنا، اور ساتواں فرمایا یاد رکھیے شادی شدہ بھولی بھالی معصوم عورتوں پر تہمت یا الزام لگانا۔ تو 7 ڈیڈلیسٹ سن میں سیکنڈ سن شرک کے بعد کیا گنایا؟ جادو کا کرنا۔ جادو یاد رکھیے خطرناک، تو جادو کا علاج جادو سے کرنے میں بھی تو وہی ہو گیا نا۔ آپ بولیں گے میں تو علاج ہی کر رہا ہوں لیکن جائز نہیں۔ میں کہوں گا کہ اب ہمیں مسجد کی تعمیر ہے، پیسہ چاہیے، تو میں کہوں گا اچھے کام کے لیے پیسہ دے رہا ہوں نا، تو پھر میں شراب کی کمپنی چلا کے کیوں نہ دوں؟ لیکن میں کہوں گا جائز نہیں، وہ طریقہ جائز نہیں، کام تو اچھا ہے نا، مطلب کاز کی اچھے کاز کے لیے جا رہا، لیکن آپ جس مینس سے جس ذریعے سے ارن کر رہے وہ حرام ہے۔ تو کاز اب کچھ بھی اچھا برا ہو اس سے مقصد نہیں، لیکن آپ کی ارننگ سے حرام۔ اگر ارننگ حرام ہے اور حرام کاز میں جا رہا تو ڈبل حرام کر رہے ہیں۔ ارننگ حرام ہے اور اچھے کاز میں بھی ڈال رہے تو آپ کی قبول تو ہونے والی نہیں کچھ۔ آج سمجھے؟ تو اللہ پاکیزہ چیزوں کو اور مال کو پسند کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس بات کو یاد رکھیے، جادو کا علاج جادو سے ہم کو نہیں کرنا، یاد رکھیے۔ اب اگر جادو کوئی انسان یہ کہہ رہا ہے کہ میں قرآن و سنت سے علاج کر رہا ہوں، تو یاد رکھیے آپ کو جادوگر کی علامتیں بھی پتہ ہونا چاہیے کہ کون سا انسان جادو کرتا ہے اور کون قرآن و سنت سے علاج کر رہا ہے، ورنہ ہر آدمی نے قرآن اور سنت سے علاج کے نام پہ اپنی دکانیں کھول رکھی ہے۔ بنگالی بابا، پنجابی بابا، یہ بابا وہ بابا، سب باباوں نے اپنی دکانیں کھول، سب کیا ہے؟ آپ کا چہرہ، شخصیت اور آپ کی جماعت اور تنظیم دیکھ کے اسی حساب سے علاج چالو کر دیتے۔ جیسا آدمی دیکھے ویسا ہے، جیسا دیش ویسا بیس، علاج چالو آپ سمجھے؟ یہ چکر میں آپ مت جائیے، جادوگروں کی علامتیں بھی پہچانی، جیسا یہ کچھ علامتیں بتاتا ہوں یہی نہیں ہے، لیکن کچھ خالی ایک مثال کے طور پہ دے رہا ہوں۔ پہلی چیز جیسا کہ عجیب و غریب حلیہ اور بنا لینا، ایسا عجیب و غریب حلیہ جو کوئی بھی شریف النفس آدمی نہیں بنائے گا۔ بال ایسے کہ 10 سال سے دھویا نہیں اس کو، ہاتھوں کی حال یہ ہے کہ ہاتھوں کا وزن کم اور اس کے اندر کی انگوٹھیوں کا وزن زیادہ بھرا پڑا ہے، ہاتھ میں ڈنڈے مورچل، وہ گندے کپڑے ڈنڈوں پہ لپٹے ہوئے، پتہ نہیں کب سے دھویا نہیں اس کو، لے کے گھوم رہا، گندی جگہوں پر بیٹھا ہے، عجیب و غریب۔ ایسا عجیب و غریب کو رہتا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کو دیکھی، صحابہ دیکھی، تابعین تابعین میں سے کوئی ایسا عجیب و غریب کبھی دیکھا ان کے حلیہ کہ جنگلوں میں جا کے رہ رہے، گندے کپڑے پہن رہے، بال بڑے کر؟ نہیں، ایسا نہیں ہوتا، عجیب و غریب حلیہ، ٹھیک ہے؟ اور اسی طرح مریض سے ماں کا نام پوچھ کے علاج کی شروعات کرنا، یہ جادوگری کر سکتا ہے، یہ قرآن و سنت والے کو اس کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، یاد رکھیں۔ اسی طرح جو ہے تعویذ وغیرہ لٹکانے کے لیے دینا، اسی طرح جو ہے جلانے اور باندھنے کی، ٹھوکنے کی اور چپکانے کے لیے دینا، اسی طرح جو ہے کیلے ٹھوکنے کے لیے کہنا، نیمبو اور بھلاؤں کو کاٹنا، لٹکانا اور اس کو چپکانا یا کھانے کا حکم دینا۔ علاج کی جو ہے گارنٹی لینا کہ میں تو 2 گھنٹے میں 2 منٹ میں ابھی شادی کراتا، ابھی طلاق کراتا، ابھی عشق ہے تو تمہارا رسم ہو جاتا، فلاں گارنٹی رہتا، 10 دن کی گارنٹی، 4 دن کی گارنٹی، 2 دن میں گارنٹی، سب گارنٹی رہتا ان کو، یہاں تک رہتی کبھی تو گارنٹی نہیں تو میری جان لے لو جی آگے، تو اس کی جان کا کیا ورت ہے بیچارے غریب کا جو جا کے ہم لیں گے اس کی جان، جو کہ جان کون لینے والا اس کا؟ یہ ان کے حالات یاد رکھے، تو گارنٹی لینا۔ اسی طرح جو ہم دیکھتے ہیں جن کو قبضے میں ہونے کا دعویٰ کرنا، میرے پاس موکل ہے ابھی کراتا کام 2 منٹ، کون سے نبی نے اور کون سے صحابہ نے اور کون سے تابعین نے جنوں کو موکل بنا کے ان سے کام لیا؟ سوائے ایک نبی کی جو ان کا صرف معجزہ تھا، اور وہ معجزہ ایسا تھا کہ اللہ کے رسول نے بھی اس کو ریپیٹ کرنا پسند نہیں کیا۔ ایک بار ایک جن کو آپ نے پکڑ لیا جو آ کے آپ کو نماز میں تکلیف دے رہا تھا، اور صحابہ سے کہا میں نے سوچا اس کو میں کیا کرتا ہوں، مسجد نبی کھمبے سے باندھ دوں تاکہ شریر بچوں کے حوالے اس کو کر دوں، لیکن مجھے اپنے بھائی سلیمان کی دعا یاد آ گئی کہ ایسی سلطنت حکومت اللہ میرے بعد کسی کو عطا نہیں کرنا۔ تو وہ ان کی خصوصیت تھی، اس کے بعد کسی نبی کا بھی یہ معجزہ نہیں تھا کہ وہ جنوں سے کام لے اور موکل بنائے۔ ان کے پاس 10 موکل، 20 موکل، جن ان کے قبضے میں رہتا وہ یہ ان کے قبضے۔ دیکھیے جو مخلوق دکھتی نہیں اس کو آپ بولے میرے قبضے میں، جیسا میں نے آپ کو پنجرا لایا، بولا طوطا، آپ بولے طوطا کہاں فیض بھائی؟ دکھتا نہیں، ان قبضے میں طوطا میرے، یہ آپ بولے ان کی عقل مارے گے فیض بھائی، طوطا وہ بھی دکھتا نہیں، وہ بھی پنجرے میں ہے نا، یہ ہے وہ جن میرے قبضے میں۔ بھائی جو چیز دکھتی نہیں وہ آپ کو قبضے میں لے سکتی، آپ کیسے اس کو قبضے میں لیتے؟ نہیں میں جو بولا وہ سن رہا ہوں، وہ تو صرف آپ کو صرف یہ سبق پاٹ پڑھاتا ہو، وہ جو آپ سے کروانا ہے وہ کروا۔
शिरक और कुफ्र और पता नहीं क्या क्या, तो ये होने का दावा करना। इसी तरह शिरकिया मंत्र पढ़ना या ऐसे ज़बानों में ऐसे मंत्र पढ़ना जिसका कोई सनद नहीं है, साबित नहीं है, या फिर कुरान के साथ दीगर चीज़ों को मिक्स करके पढ़ता है, ये उसकी अलामत है। इसी तरह अजीब व गरीब बातें करना, बातें करने का दावा करना, कल क्या होगा उसका दावा करना, कल क्या हुआ था बताने का दावा करना, ये तमाम चीज़ें याद रखिए, जादूगर की अलामत है, याद रखिए, ठीक है। इसी तरह जो है कुछ लोगों का हाल ये भी रहता है, इलाज का जब मामला आता, जब बीमार हो जाते अल्लाह ना करे तो दोनों कश्तियों में सवार हो जाते हैं। इधर कुरान और सुन्नत का भी इलाज, इधर बाबा दर दीवार दरगाह उधर भी चालू है, दोनों तरफ। बोले जहाँ से फायदा होगा उठा लो। आप समझ, ऐसा नहीं होता। अल्लाह ताला की नुसरत आपको नहीं मिलेंगी, उसका कोई फायदा नहीं होगा, उस बीमारी का अजर भी नहीं मिलेगा जो तकलीफ आपने बर्दाश्त की, इसलिए कि आप इतने भोंडे तरीके से उसको ले रहे हैं। आप समझ, बीमारी आजमाइश है, तो आजमाइश में और अल्लाह पे तवक्कुल और एतमाद और तौहीद छोड़ के आप क्या कर रहे हैं और शिरक कर, तो दोनों कश्तियों में नहीं होगा, एक ही कश्ती में आपको सवार होना होगा, याद रखिए। और एक से मुराद वो जो सही आता है। इसी तरह सही मुस्लिम की रिवायत गौर से सुनिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अर्राफ के पास जाए और इससे कोई बात पूछे तो इसकी 40 दिन की नमाज कबूल नहीं होती। अर्राफ किसको कहते हैं? जो कल क्या होगा बताने का दावा करता है या कल क्या हुआ बताने का दावा करता है, उसको अर्राफ कहते हैं, कहानत करने वाला अर्राफ। समझ, ये कल की बातें बताने का दावा करता है और हम उसको बड़ा पहुंचावा समझ रहे, जबकि पहुंचावा नहीं, याद रखिए, ठीक है। वो बहुत ही गिरा हुआ इंसान है बेचारा, जो कल की बताने को, कल क्या बताने को। अगर वाकई में कल का इसको पता है तो अपनी दुनिया क्यों नहीं सवार लेता ही? अपनी दुनिया सवार लेना, लॉटरी के नंबर निकाल लेना पूरे, और वही लॉटरी खरीदना जाके जो कल निकलने वाली है, तो अपनी दुनिया तो सवार ले। कितने वो कंपटीशन हो रहे, नंबर पहचानो, फला करो तो ये मिल जा रहा, करोड़पति बन जा रहे, बिलियनर, कुछ भी नहीं कर सकता खुद का, तो क्या दूसरों को करेंगे? सुन, अपने तोतों से दूसरों की खिदमत बता रहा है। इसकी किस्मत का हाल देखो कि जमीन में बैठ के तोते के जरिए कमा रहा। देखो, अगर उसको कल मालूम होता तो कुछ खैर अपने लिए अपना ला लेता हो, नहीं होता। याद रखिए, सब झूठे, याद रखिए, ठीक है। इसी तरह पांचवी चीज याद रखिए, जो काम नहीं करना, याद रखिए इलाज में, वो है मायूस ना होना। कभी मायूस नहीं, कभी मायूस नहीं, क्योंकि शैतान तो यही चाहता है आपको मायूस करके ये समझा दे और बतला दे कि अब अल्लाह भी नौज़ुबिल्लाह तुम्हारे साथ नहीं, अब तुम अकेले हो। ये उसका काम है, मिशन है उसका। अय्यूब अलैहिस्सलाम को ले लीजिए आप, कैसी कैसी आजमाइशों से गुजरे, कभी भी जो है आप लड़खड़ाए नहीं उसके अंदर। इसराइलियत के मुताबिक तो ये हुआ कि अय्यूब अलैहिस्सलाम बड़े खुश थे, इसराइलियत कह रहा हूँ। तो शैतान ने अल्लाह ताला से कहा कि इतनी नेमतें किसी को मिल जाए तो खुशी रहने वाला, फिर क्या? तो फिर वो अय्यूब अलैहिस्सलाम की सेहत छीन ली गई, औलाद छीन ली गई, माल छीन लिया गया, बीवियां छीन ली गई, हत्ता कि वो और उनकी सिर्फ एक बीवी उनके साथ थी, कई बीवियां थी, सब छोड़ के चले गई बीमारी की वजह से। और वो उनका इलाज, तीमारदारी, खिदमत बेचारी करते, यहाँ तक कि आपको जिल का मर्ज हो गया था इसराइलियत के मुताबिक, और उससे पूरी स्किन भी खराब हो गई थी, जिससे आप पहचाने भी नहीं जाते थे। और अल्लाह ने अचानक फिर एक दिन आपको शिफा दी और आपने गुस्ल लिया और आप बदल गए। हत्ता कि जो बीवी बीमारी में आपका इलाज कर रही थी, साथ रहती थी, वो भी जब लौट के आई तो पहचान नहीं पा रहे, अभी गई थी तो ये अय्यूब कहाँ है? तो कहा मैं ही हूँ, तो अल्लाह ने शिफा दे दी। ये इसराइलियत में वाक़यात है, कुछ कुछ बातें मेल भी खाती है कुरान की बातों से। बहरहाल समझ रहे आप बात को, बुक ऑफ जॉब में आप ये सारी चीजें पढ़ सकते हैं। बहरहाल आइए, तो मायूस ना होना, कभी मायूस मत होइए। बीमारी अल्लाह की तरफ से शिफा अल्लाह देगा, याद रखिए, ठीक है। और इसमें कभी मायूस नहीं होना। आइए सूरह यूसुफ में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने क्या फरमाया, सुनिए। सूरह यूसुफ सूरह नंबर 12 आयत नंबर 87 में अल्लाह ने फरमाया, कहा अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो, इसकी रहमत से तो बस काफिर ही मायूस हुआ करते हैं। तो अल्लाह की रहमत से कभी मायूस मत होइए। बीमारी अल्लाह की तरफ से शिफा अल्लाह रब्बुल इज्जत इंशाअल्लाह आपको देगा, याद रखिए। इसी तरह लोग जो ऐसी बीमारी आने से डिप्रेस हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, उनका खुद एतमादी खो बैठते हैं, सेल्फ डिग्निटी खो बैठते हैं, और मतलब किसी चीज में उनको हर चीज में डर लगता है कि मैं कुछ करूंगा तो नुकसान हो जाएगा फला, ये सब आप छोड़ दीजिए अंदर, और आप अल्लाह पे तवक्कुल रखिए, आगे बढ़ते रहिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत इंशाअल्लाह आपको जरूर शिफा देगा। इसी तरह जब बीमारियां याद रखिए तवील हो जाती है तो लोग परेशान होते हैं। तो अय्यूब अलैहिस्सलाम को देखिए, इतनी तवील बीमारी में भी आप कैसे रहें। अय्यूब अलैहिस्सलाम के बारे में खुद अल्लाह ने फरमाया, सूरह अंबिया सूरह नंबर 21 आयत नंबर 83 और 84 में सुनी कुरान ने क्या फरमाया कि अय्यूब अलैहिस्सलाम की इस हालत को याद करो जबकि इन्होंने अपने परवरदिगार को पुकारा कि मुझे ये बीमारी लग गई है, तू रहम करने वालों में सबसे ज्यादा रहम करने वाला। बीमारी लग गई, अब तू रहम कर सकता है। फिर आगे फरमाया फस्तजबना लहू फकशफना मा बिही मिन जुर, अल्लाह फरमाता और कहता है तो हमने इनकी दुआ कबूल की और इनकी तकलीफ दूर कर दी। तो बस अल्लाह से दुआ करते रहिए, इंशाअल्लाह इस मामला हल हो ही जाएगा। अल्लाह ने दिए बीमारी, अल्लाह हटा देगा। कोशिश करना, सही तरीके से इलाज करना ही मेरा और आपका काम है। बीमारी का दूर करना अल्लाह का काम है, जिसने दिया है वही दूर करना। चलिए आई 6 पॉइंट जो आज हमारा होगा, तवाहुम परस्ती और बदशगुनी बिल्कुल ना करे। तवाहुम परस्ती और बदशगुनी बिल्कुल भी ना करे, चाहे बीमारी आपकी कितनी ही ज्यादा हो, कितनी ही तकलीफ दे हो, परेशान मत होइए। अल्लाह ताला ने हर बीमारी की शिफा रखी है, याद रखिए,
ٹھیک ہے، تو اس بات کو یاد رکھیے. تو ہر بات، ہر معاملہ اور ہر حادثے کی یاد رکھیے. جنات کو اس کا کریڈٹ دینا، نظر بد کو اس کا کریڈٹ دینا، مطلب جنات کی وجہ سے ہی ہوا، جادو کی وجہ سے ہوا، نظر بد کی وجہ سے بالکل بھی درست نہیں. یاد رکھیے توہم پرست لوگوں کا معاملہ یہی ہوتا ہے. کھانسی ہو گئی کرنی ہے، زکام آ گیا کرنی ہے، بیماری پلٹ کے دوبارہ آ گئی کرنی ہے. اچھا یہ بھی پرابلم ہوتا، علاج کر لے جادو کا، پھر جادو ہوگا پھر کیا کرنا بولے، اس کا مطلب وہ علاج صحیح نہیں تھا. میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ ایک ڈاکٹر کے پاس گئے، آپ کو زکام تھا تو آپ نے علاج کیا، پھر آپ کا زکام زندگی بھر نہیں آئے گا؟ کبھی بھی آ سکتا، کبھی تو 8 دن بعد ریپیٹ ہو جاتا ہے. ڈاکٹر بولتا ہے پتہ نہیں 500-600 کتنے وائرس ہے جس کی وجہ سے بخار آتا ہے، معلوم بھی نہیں سائنس کو، بس پیراسیٹامول دیا، پین کلرز اور ختم کر دیا. کس چیز سے ہوتا ہے کسی کو بھی نہیں معلوم، کیا علاج ہے ایگزیکٹلی معلوم، کیونکہ اتنے سارے وائرس ہے جس کے زکام ہو سکتا ہے. سمجھ رہے آپ؟ ہو جاتا ہے. تو آپ یہ ایک بار زکام چلا گیا تو اب نہیں ہوگا. ایک بار کسی کو اللہ نہ کرے کوئی بیماری تو اگلی بار ریپیٹ نہیں ہو سکتی ہے. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ علاج خراب تھا، اس کا مطلب یہ کہ علاج تو ہوا لیکن بیماری پھر سے ہوئی. اس بات کو ہم ذہن میں رکھیں. تو کھانسی ہو گئی، یہ فلاں ہو گئی، یہ گھر میں برتن کم ہو گئے، جادو ہے. پیسے ادھر ادھر چلے گئے، جادو ہے. بچوں پہ کنٹرول نہیں ہے، ہاتھ پہ کنٹرول نہیں ہے، پیسے ادھر ادھر رکھ دے رہے، گھما دے رہے، پھر بولے کیا ہے جادو کے پیسے رکھو، بولے غائب ہو جاتے. پیسے رکھو غائب بولے تو گھر میں 50 بچے آپ کے، پیسے رکھے تو غائب ہونے والے. آپ سمجھ رہے؟ تو عجیب و غریب چیزیں، عجیب و غریب. اور کبھی اگر ہم کو خود نہیں سمجھ رہی ہم کیا کر رہے، کیسے کر رہے، کیا ہو رہا ہمارے ساتھ. ٹھیک ہے، تو یہ کرتے. اسی طرح جو ہے جنات اور جادو کو یاد رکھیے، اپنی مرضی سے وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. اس بات کا ہمیں عقیدہ ہو. جنات اور جادوگر اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں کر سکتے، جو اللہ چاہتا وہی ہوتا. اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 102 میں اللہ نے فرمایا وما هم بضارین به من احد الا باذن اللہ، کہ وہ لوگ جو ہے کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے سوائے اللہ کی مرضی سے. مطلب یہ جن اور جادو کے ذریعے بھی جو کام ہوتا ہے تو نقصان صرف وہ ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے. اس کے علاوہ آپ کو رتی برابر بھی، تن کے برابر بھی، ایک پارٹیکل برابر بھی کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. اس بات کو آپ لکھ کے رکھ لیجیے. تو کبھی بھی توہم پرستی میں، بدشگونی کے چکر میں مت چلے جائیے. بدشگونی مطلب کسی بھی چیز سے کسی بھی چیز کو ریلیٹ کر دینا. توال گر گیا تو مہمان آئیں گے، کوا بیٹھ گیا تو یہ ہوگا، سفید چیز آسمان کے نیچے کھا لیا تو آج برا دن جائیں گا، سفید چیز کھا کے نکلے دن اچھا جاتا، کالی چیز کھائے تو فلاں ہوتا، صورت دیکھ کے کس کی نکلی اس کے حساب سے آگے یہ کام طے ہوتے. تو بولتے نا کام اگر کس کی صورت دیکھا تھا کہ آج تیری صورت دیکھا تو کام نہیں ہوا، ایسا نہیں ہوتا ہے. توہم پرستی، اور یہ تو اتنی زیادہ ہے اپنے ہمارے پاس، جس کی کوئی انتہا. رات میں ناخن کاٹے تو چوری آ جاتی، گھر میں رات میں جھاڑو دیے تو بے برکتی چھا جاتی، اور چولہا رات میں جلا تو یہ ہوتا، میت کے مرنے کے بعد 3 دن میں چولہا جلا تو نحوست آ جاتی، اور میت کو 40 دن تک کھانا کسی کو جن کو پسند نہیں کھلا تو میت کی روح واپس آ جاتی. کیا کیا تماشے اللہ رحمت. سب توہم پرستی اس کو کہیں گے، وہم ہے یہ سب. اس بات کو سمجھو. تو کبھی توہم پرستی کے چکر میں نہ جائے، یاد رکھیں. ٹھیک ہے. اسی طرح 7ویں چیز یاد رکھیے، بیماری کو پوشیدہ رکھے اور جاہلوں کو نہ بتائے. بیماری کے بارے میں پوشیدہ رکھے اور خاص طور سے جاہلوں کو نہ بتائیں. اگر بتانے کی ضرورت ہے تو اہل علم کو، خیر خواہوں کو، آپ کے بارے میں اچھا جو چاہتے ہیں، آپ کے بارے میں اچھی سوچ رکھنے والوں کو بتائے. جاہل لوگوں کو تو بالکل نہ بتائے. اور ایسے چونکہ جاہل اور ایسے لوگوں کو، مطلب جاہل علم والوں کے علاوہ کس کو نہ بتائے. آپ چھوڑ، جاہل ہو، رشتہ دار ہو، جو بھی ہو، کسی کو نہ بتائے. اس لیے کہ اس میں کئی نقصان ہو سکتے ہیں. ایک تو یہ جو آپ سے پہلے سے حسد رکھ رہا وہ اور خوش ہو جائیں گے. دوسرا یہ کہ جو آپ پہ جادو کر رہا، اگر آپ بتائیں گے اس سامنے روئیں گے تو اس کو خوشی ہوگی کہ یار اس پہ ہو رہا. اچھا علاج ہو رہا، اور اگر آپ علاج کا بتائیں گے تو اور زیادہ اٹیک کر سکتا. آپ اچھا علاج ہو رہا اور اس پہ اٹیک کرو نیا. سمجھ؟ تو خاموشی اختیار کریں. اہل علم کو، خیرخواہ لوگوں کو چھوڑ کر اپنے بیماری کے بارے میں، جادو کے بارے میں، روحانی مت بتائیں. یہ آپ کے لیے زیادہ بہتر ہے. تو اپنی بیماری کو صرف علم رکھنے والوں کو اور مخلص لوگوں کو بتائیں. دوسرا، کم علم لوگوں کو جن جادو کی باتیں نہ بتائیں. اس لیے کہ اس سے یہ بھی ایک پرابلم ہو سکتا ہے کہ ان کا اگر عقیدہ صحیح نہ ہو اور وہ جاہل ہے تو وہ جن جادو سے خواہ ایسے ڈرنے لگ جائے جیسے ان کے ڈرنے کا حق نہیں ہے. جیسے کہ اب ہم لوگ 4 بیٹھے، جنوں کے قصے چالو ہو گئے رات میں. اب جنوں کے قصے چالو ہو گئے تو چلتے بھی ایسا ہوتا اتنا ڈر گیا جن آپ کو، جبکہ ایک اللہ کی مخلوق ہے اور وہی مکلف ہے. جن جنت اور جہنم دونوں میں جانے والے ہیں. ایسی غائب مخلوق ہے جو آپ پر مجھ پر تعینات ہے، سیدھا تعینات، نگہبان ہے ہماری. ایک ایک چیز نوٹ کر رہے، اس سے کبھی ڈر نہیں لگتا کہ وہ گناہ کرنے جائے تو فرشتے تو نہیں دیکھ رہے. وہاں ڈر نہیں لگ رہا، حالانکہ وہ نگہبان ہے، لکھ رہے ہیں آپ کا اعمال، اور آپ ڈر رہے جنوں سے اور آپ کو ڈر نہیں لگتا فرشتوں سے. میں نہیں کہہ رہا فرشتوں سے ڈرو، لیکن میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو اعمال لکھ رہے اس سے تو آپ کو خوف ہونا چاہیے کہ یار ایسا نہ ہو کہ ان کے سامنے ایسا کچھ کر دو کہ پکڑ ہو جائے. وہاں بنداس ہے، اور جنوں سے ڈر رہے. تو کم علم ہوں گے، جاہل لوگ ہوں گے تو کیا ہوگا، جنوں سے ڈریں گے. وہاں پاس تو ڈر اور توہم کا یہ حال ہے کہ رات میں جب ہم چھوٹے تھے تو ہم کو یہ بھی نہیں بولنے دیتے کہ سانپ. نہیں، رات میں بولے نہیں بولنا. کیا بولا رات میں؟ رسی نکلی تھی، بڑی رسی دکھی تھی، کالی رسی. نہیں بولے رات میں اگر سانپ بولے تو کیا ہوتا، سانپ آ جاتا. واہ 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 واہ. ایسا پیسے ویسوں کے بارے میں نہیں ہے تمہارا توہم، یہ تو وہ تو آگے فائدے ہوں گے نا اپنے کو. 2000 کی نوٹ 2000 کی نوٹ 2000 کی نوٹ رات میں بولے تو بولے آتے جا رہی. کتنی اچھی بات. تو
توہم بھی بناتے، ایسی چیزوں کو بناتے ہیں نا، اللہ رحم کرے. اچھا وہ 1000 بار بولے سانپ سانپ سانپ، اس میں سے ایک آدھ دفعہ کبھی آ گیا، بولے تھے نا سانپ نہیں بولنا رات میں، اب 1000 بار بولے ایک ہی بار آیا لیکن ہاں، تو عجیب و غریب معاملہ بہر ہے. ہو سکتا ہے ان کے کمزور عقیدے کی وجہ سے وہ پریشان ہو جائے، یاد رکھیے. اور ہو سکتا ہے جو آپ سے جل رہا اور حسد رکھ رہا ہو، جادو کر رہا ہو، اس کو اور تقویت ملے کہ یار اچھا ہوگا پھر کرو، تو چھپا کے رکھے زیادہ بیٹر ہے. یاد رکھیے بیماری کو نہیں چھپانا ہے، علاج نہیں کرنا، یہ نہیں بول رہا ہوں میں. خامخواہ لوگوں کو فائدہ ہو رہا، اتنا نقصان ہو رہا، بتانے کی ضرورت نہیں. دبا کے رکھو باتوں کو، جو لوگ اہل علم ہیں آپ کے خیر خواہ ان تک رکھو بات. 8ویں چیز یاد رکھیے، جنات کا خوف نہ رکھیں، جنوں کا خوف نہ رکھیں، وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، وہ خود ہمارے سے مکلف. اور یہ بات بھی آپ سمجھ لیں جناتوں کے تعلق سے، یاد رکھیے کہ ہم ان سے افضل ہیں، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے ہمارے باپ آدم علیہ السلام کو جنوں کے باپ ابلیس کو سجدہ کرنے کا حکم دیا. ہم کو اس پہ تکبر اور غرور نہیں ہے، ہم کو اس پہ فخر نہیں ہے، لیکن ہم اشرف المخلوقات ہیں. یہ اللہ کی طرف سے انڈیکیٹو تھا ابن آدم کے لیے اور آدم کے لیے کہ تم ساری مخلوقات میں ترجیح رکھتی ہو. یہاں تک کہ 2 مخلوق جو مکلف ہے جسے سوال ہوگا ان میں بھی تم ابن آدم انسان ترجیح رکھتا ہے جنوں کے مقابلے. جنوں سے بھی سوال جواب ہوگا، جنت جہنم ان کے لیے بھی، سمجھ رہے آپ. تو یہاں جو ہے ہم افضل ہیں، تو ہم کو ان سے ڈر کھانے کی ضرورت، خاموخواہ ڈرنے اور ڈرانے کی ضرورت نہیں. یاد ہے کہ اس بات کو ہم یاد رکھیں، اس لیے کہ جنات کا خوف رکھنے کی ہم کو ضرورت نہیں ہے. حالانکہ ہم ان کو دیکھ نہیں سکتی، بات بالکل طے ہے. قرآن نے کہا اس کو، قرآن نے کیا فرمایا، انہ یراکم هو وقبیلہ من حیث لا ترونہ، کہ وہ اور اس کا قبیلہ وہاں سے تمہیں دیکھتے ہیں جہاں سے تم ان کو نہیں دیکھ سکتے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ہم سے افضل ہو. یاد رکھیں اس لیے کہ قرآن میں اللہ رب العالمین کیا فرمایا، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ. کہ جب اللہ نے حکم دیا فرشتوں کو سجدہ کرو، آدم کو تو سب سجدے میں گر گئے سوائے ابلیس کے، اور وہ جنوں میں سے تھا. یاد رکھیں وہ جنوں میں سے تھا. تو یہاں اللہ نے بیان کر دیا، لیکن آپ کہیں گے حکم تو فرشتوں کو تھا، پھر جن، اس لیے کہ فرشتوں کے حکم ہے، ابلیس کو پتا تھا میرا بھی لیے حکم ہے یہ، کیونکہ انہی کے ساتھ تھا، سب کے لیے حکم تھا. ہمیں سجدہ کرنے کا حکم دیا، تو ہم کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. یاد رکھیے. اور جب بھی آپ جنوں سے ڈریں گے تو یہ بات یاد رکھ لیجئے، وہ ڈر کا آپ کے فائدہ اٹھا کے اور زیادہ اٹیک کرتے ہیں. سمجھو آپ ایک جگہ جا رہے ہیں، آپ کو لگ رہا ہے بہت بڑا مافیا، اس کو پیسے دیے بغیر کام نہیں ہوگا. جب اس کو پیسے دیں گے تو اور اٹیک کریں گے مافیا، تو آپ بولیں گے کیا فائدہ دیکھ. تو جن ویسی ہی صفت کی، عزت دو تو، اور اس کو کہیں گے جو شیاطین ہوتے ہیں، عزت دو تو اور شیطانیت زیادہ کرتے ہیں. آئیے قرآن نے کیا کہا ان کے بارے میں، سورہ جن سورہ نمبر 72 آیت نمبر 6 میں اللہ نے فرمایا، وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا. اللہ فرماتا ہے بات یہ ہے کہ چند انسان بعض جنات کی پناہ طلب کیا کرتے تھے، جس سے جنات اپنی سرکشی میں اور بڑھ گئے. بعض انسان جنوں سے پناہ طلب کرتے تھے تو جن اور سرکشی میں بڑھ گئے. جیسے عربوں کے اندر ایک طریقہ تھا، جب کسی درے سے وادی سے گزرتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں، تو اس وادی کے جن سے پناہ لیتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جب وہ پناہ مانگتے تو جن اور زیادہ اٹیک کرتے ان پہ. اور یہ کیا سوچتے عرب، پناہ مانگے تو اتنا اٹیک کرے، نہیں کرتے تو کتنا کرتے تھے. جبکہ معنی یہ تھا کہ ان کے کرنے کی وجہ سے وہ اور شر کرتے تھے اور زیادہ. جیسا کہ ایک شر پسند بچے کے سامنے آپ نے ہمت کم کی تو اس نے اور شر کرنا شروع کر دیا. یہ شیاطین ویسی ہوں، ڈرنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں. یاد رکھیے. اور یہ اپنے چیلے چپاٹوں سے بھی ہم کو ڈراتا ہے. قرآن نے یہی بات سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت 175 میں کہا، کیا فرمایا، یہ خبر دینے والا صرف شیطانی ہے جو اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے. تم ان کافروں سے نہ ڈرو اور میرا خوف رکھو اگر تم مومن ہو. تو قرآن میں اللہ نے فرما دیا نہ شیطان سے ڈرنا ہے، اس کے چیلے چپاٹوں سے. اگر ہم سچے مومن ہیں تو صرف اللہ سے ہم ڈر رکھے. یاد رکھیے. آئیے 9ویں یاد رکھے چیز جو ہم کو نہیں کرنا، 9th پوائنٹ ہمارا ہے، گناہ اور معصیت کے کاموں کو بالکل بھی نہ کریں. اس لیے کہ بیماری، تکلیف، مصیبت جب آتی ہے تو ظاہر سی بات اللہ آزماتا ہے تو ہم اور اللہ کے اطاعت گزار فرمانبردار بندے بنے. دیکھا جاتا ہے جب خاص طور جن، جادو، نظر بد، عاصف وغیرہ کا اثر ہوتا ہے، ہم اور زیادہ برا اور گناہوں کی طرف بڑھنا شروع کر دیتے ہیں. جبکہ اب تو ہم کو زیادہ گناہوں سے رکنا ہے. اس لیے کہ اللہ رب العزت اگر یہ ٹیسٹ ہے تو ہم کو اس کو مضبوطی کے ساتھ، صبر کے ساتھ پار کرنا ہے. اور اگر یہ ہمارے لیے ٹیسٹ نہیں ہے بلکہ ہمارے گناہوں کی سزا ہے تو ہم کو اور نیک بن کے اور نکھر کر آگے جانا ہے نا، دونوں ہی شکلوں میں. جیسا کہ اگر آزمائش ہے میرے لیے نیک بندہ ہوں تو صبر کرنا ہے، اور اگر آزمائش کے برخلاف یہ عذاب ہے تو میرے کو اس کے بعد توبہ کرنا ہے اور اچھا انسان بننا ہے. تو ہمارا معاملہ یہ ہے کہ اور مصیبت اور معصیت اور گناہ میں جا رہے ہیں، جبکہ ہونا چاہیے اور نیکی اور اچھائی کی طرف بڑھنا چاہیے. تو اس بات کو یاد رکھیں کہ بہت سارے لوگ جو ہے بیماری مبتلا ہونے کے باوجود گناہ اور معصیت کو نہیں چھوڑتے. ہمیں اسے چھوڑنا ہے. گناہ انسان کو اللہ سے دور اور شیطان سے قریب کر دیتے ہیں. یاد رکھیے. تو لہٰذا جادو، جن وغیرہ کا علاج کرانا ہے تو ہمیں شیطان سے دور اور اللہ سے قریب جانا ہے. تو ظاہر سی بات ہے گناہ اور معصیت کی زندگی کو ہم کو ترک کرنا ہوگا اگر ہم چاہتے ہیں ہمارا علاج ہو جائے اچھے سے. اور یہ بڑا اہم نقطہ ہے. یاد رکھیے. اب چونکہ میں اس کو ایلابریٹ نہیں کر سکتا ہوں کیا کیا آپ کو نیکی کرنا ہے، توحید پہ قائم رہنا ہے، صلہ رحمی کرنا ہے، صدقہ خیرات کرنا ہے، اچھائی کا حکم دینا ہے، برائی سے روکنا ہے، کیا کیا نیکی، نماز 5 وقت کا فرائض پہ عمل کرنا ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، جو ہو سکتا ہے نیکی میں اضافہ کیجیے. معصیت اور گناہوں کو اپنی زندگی سے ہم نکالیں. آئیے 10واں پوائنٹ یاد رکھیے جو ہم آج دیکھیں گے، علاج ہونے تک متقی اور بعد میں جیسے کہ ویسے نہ بنے. بیمار ہو گئے
تو ماشاءاللہ داڑھی آ گئی، اور بیمار ہو گئے داڑھی اور بڑی ہو گئی، کپڑے بدل گئے، حرام چھوٹ گیا، تسبیح آ گئی کھٹ 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 کنٹینیو تسبیح چل رہی، نیکی کا حکم دے رہے، برائی سے روک رہے، اچھے اچھے 30 مار خان نیک لوگ بھی ان سے ڈر کے بھاگ جا رہے، چونکہ جب ان حکم دے رہے تو لوگ تھر تھر کانپے، اتنا حکم، تہجد میں آگے کھٹکا دے رہے، فجر میں تو سمجھ میں آ رہا، بیماری جب چل رہی تہجدوں میں اٹھا رہے لوگوں کو، تہجد پڑھ لو تو کسی بھی آدمی کو شرم آئیں گے نا، اب ان تو خالی فجر پڑھ دیکھو بندہ کہاں سے کہاں نکل۔ اب جیسی بیماری ختم ہو گئی تو ایک دم آپ کبھی تو ملے بیماری ختم ہونے کے 1-2 سال بعد، اور آپ ملتے ہیں، ارے یار یہ چھوٹے بھائی دکھ رہے ان کے جو تہجد میں اٹھانے آتے تھے، السلام علیکم کیسے آپ، کہاں ہیں آپ کے بڑے بھائی، کون سے بڑے، وہ تہجد میں آتے، نہیں وہ میں آتا تھا، ہاں یہ کیا ہو گیا آپ کو ایسا، وہ بیماری چل رہی تھی نا اپنی، اچھا ہو گیا، اچھا بیماری چل رہی تھی، آپ سمجھ رہے، تو بیماری ہے تو نیکی 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 نیکی، حتیٰ کہ نیکی کی یہ عالم کی صدقات اور خیرات کا یہ کہ بچ جاتا کہ میں آدھی دولت بانٹ دو میری، بچ جاتا کہ میں پوری بانٹ، یہ تک چل رہا، اور ایک بار اللہ نے صحت دے دی تو اب نوچنا اور کھسوٹنا چالو، اس کا لوٹ، آپ گیا نہ ہوتا صدقہ خیرات میں، اس کا لوٹ، اس کا لوٹ، اس کی زمین، اس کی جاد، پورے کام برائی کے چال، پھر بیماری آ رہی، بیماری آتی ہے، لوگ بول رہے بیماری آ رہی ہے، بیماری آ رہی، چلو 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 نیکی توبہ تو استغفار، فجر چالو، یہ مطلب بیمار ہے تو جن کا اثر، آصف کا اثر تو دیندار، جیسے ہی ختم ہوا تو پھر وہی دنیا داری۔ ویسے اپنے زندگی کا روش کو نہ بدلے، یاد رکھیے، تو مرض کی حالت میں دین سے رغبت، صحت کی حالت میں دنیا سے رغبت، ایسا ہمارا معاملہ نہ ہو، یاد رکھیے۔ سورہ یونس میں اللہ رب العزت سورہ نمبر 10 آیت نمبر 22 اور 23 کو آپ پڑھیے، اللہ رب العزت نے کیا ہی زبردست خاکہ کھینچا انسانی فطرت کا، کہ جب انسان، مفہوم بتا رہا ہوں، جب انسان پانی میں ہوتا ہے، چاہے وہ کسی کی بھی عبادت کرتا ہو، لیکن جب کشتی بھور میں آتی ہے سب کو چھوڑ کے بولتے ہیں اپنی نیتوں خالص کر لو صرف ایک اللہ کے لیے، ورنہ آج تو گئے۔ پھر جب اللہ وہاں سے نجات دے دیتا ہے اور ان کو خشکی پہ لا دیتا ہے، تری سے نکال کے، پانی سے نکال کے زمین پہ لا دیتا ہے، پھر عقلیں ماری جاتی، وہی شرک میں لگ جاتے ہیں، اور مشرکین مکہ ایسا کیا کرتے تھے۔ آپ کو واقعہ یاد ہے اکرامہ بن ابی جہل، یہ ان لوگوں میں سے جن کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فتح مکہ میں حکم تھا کعبے کے غلاف کے پیچھے بھی ملے تو مار دینا، اکرامہ بن ابی جہل، اسی طرح جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے جو قاتل تھے، یاد رکھیے، یہ ایسے کچھ لوگ تھے، یہ بھی اس میں تھے۔ اب مکہ سے نکل کے جو ہے بھاگے اور ایک کشتی لے کر وہاں سے بھاگ گئے، جب نکلے تو کشتی آئی اور بھاورے پھنس گئے، اور ان کی بیوی ایمان والی تھی، یاد رکھیے۔ اب بھاورے پھنس گئی تو اللہ جو کشتی چلانے والا تھا اعلان کر دیا کہ بھائی اب سب چھوڑ دو، اپنے اپنے اللہ کو مان لو، وہی بچا سکتا ہے۔ تو اکرامہ کے ذہن میں بات آئی، اسی چیز سے تو بھاگ کے میں یہاں آیا، میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اسی وجہ تو نہیں مانی کہ مجھے ایک اللہ کو نہیں ماننا تھا، اب کشتی میں جب بچانے والا اگر وہی اللہ ہے تو پھر خشکی میں کیوں شرک کروں، اور جیسی کشتی سے باہر نکلے اسلام قبول کر لیا، بیوی تو پہلے سے مسلم، پھر واپس آگے دونوں لوٹ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاقات کی اور ان کا ایمان قبول کر لیا، مطلب ان کو جو سزا ان کی سنائی تھی اس کو معاف کر دیا گیا ان کے ایمان کی وجہ سے۔ آپ سمجھ رہے بات، یہ ہے، یاد رکھیے۔ تو خشکی میں تو اللہ نے مثال دی انسانی فطرت کی، یاد رکھیے، ٹھیک ہے، تو ہمیں بھی چاہیے یاد رکھیے کہ ہم بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں کانسٹنٹلی، ہمیشہ، بلکہ آگے بڑھتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں۔ بیماریوں نے ہم کو اور بلند کر دیا، لیکن اس کی بعد کی زندگی میں ڈاؤن فال نہیں آیا، ہم کم از کم کانسٹنٹلی چلتے رہے، پھر کچھ مصیبت پریشانی اور اچھی زندگی کی حالات میں اور ہمیں اور بلند کر دیا، اور بلند کر دیا، ہر حالات ہم کو اونچائی کی طرف لے جائے، یہ نہیں گراف یوں چلا بیماری میں، پھر بالکل جو پہلے تھا اس سے بھی نیچے چلا گیا، پھر بیمار ہو گیا تو پھر بڑھ گیا، پھر جو ویسا کانسٹنٹ یا اس سے اونچا 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 درجہ حاصل کرتے جائے۔ آئیے اسی طرح 11 اور آخری پوائنٹ جو ہم دیکھیں گے جو ہمیں کام نہیں کرنا ہے روحانی بیماریوں، وہ یہ ہے نعمتوں کے بہت زیادہ اظہار اور ان کی چرچا نہ کرے، نعمتوں کے اپنے بہت زیادہ اظہار نہ کرے اور اس کی چرچا نہ کرے، اس لیے کہ کبھی کبھار جادو، جن، عاصف زدگی اور نظر بد اسی وجہ سے تو لگتی ہے، تو بھائی ایک پریکاشنری میجر ہے کہ چرچا نہ کرے۔ اپنا تو کیا ہے ماشاءاللہ 3 سال میں اپن بیمار نہیں پڑے، ابھی تو 3 سال سے کچھ ہوا ہی نہیں، بول دیا سامنے والے، باپ رے، نہ ماشاءاللہ نہ کچھ نہیں، ارے باپ رے، خود بھی ماشاءاللہ بولنا چاہیے، کچھ نہیں، آپ بھی بالکل، اب وہ ہوگا 3 دن بعد بیمار، مجلس سے غائب، سلائن لگا ہوا، نعمت تھی، خامخواہ کیوں ڈسکلوز کی؟ نہیں کرنا، نعمتوں کو چھپا کے، صحت نعمت ہے، مال نعمت ہے، اچھی اولاد نعمت ہے، زیادہ اولاد نعمت ہے نا۔ یعقوب علیہ السلام کا واقعہ ہے نا، ان کے بیٹے تھے، آپ نے کہا ایک دروازے سب مت جانا، تو اللہ کی جو مرضی وہ تو ہوں گا، لیکن احتیاط کرنا چاہے، سب الگ الگ دروازے سے جاؤ کہا تھا، کیونکہ آپ کو 12 بیٹے تھے، ایک تو یوسف تھے، 11 جب گئے تھے وہ تو بچپن میں وہ چلے گئے تھے، ابھی ان کو معلوم نہیں تھا، الگ الگ نعمت، اولاد کی کثرت نعمت، ٹھیک، اسی طرح اچھی گاڑیاں ہیں، نعمت ہے، خاموخواہ ڈسکلوز مت کیجیے سب چیزوں کو، لوگوں کی حسد و جلن کا پوائنٹ مت بنیے، اطاعت گزار بیوی ہے بولو مت کسی، ہے نا، کیونکہ لوگوں کے لیے اطاعت گزار کوئی بیوی مل جائے نکاح میں بہت بڑی بات رہتی ہے، آتے ہی پھٹکے پڑ رہے، بال چلے گئے، زندگی اجیرن ہو گئی، کیس ہو گیا، حج عمرہ بول کے جیل میں جا کے بیٹھے ہوئے، یہ حالت ہے لوگوں کی،
تو اطاعت گزار فرمانبردار بیوی مل جائے کسی کو، نعمت بھیا بہت بڑی، اچھا گھر نعمت ہے، اس میں سہولتیں نعمت ہے. ڈسکلوز دیکھیے استعمال کیجیے. خام ہو کے بتا رہے اپنا تو ایسا رہتا 5 منٹ میں انسٹنٹ گیزر بٹن ڈالے فش فش نہائے شاور سے نکل گئے. کوئی ضرورت اتنی نعمت تک. بیچارہ آپ کا دوست لکڑی جمع کر رہا، گرم کر رہا، اس پہ اس نے بولا نہیں کچھ، ماشاءاللہ تبارک اللہ، نظر لگ گئی، لائٹ کٹ گئی، گیزر خراب ہو گیا، کرنٹ لگ کے پریشان، پانی چل رہا نہیں، اب نہا نہیں سک رہے چاہتے ہوئے، انسٹنٹلی میں فر پر نہ کیا کہ بول. ہاں جو لوگ آپ کی نعمتوں پہ خوش ہوتے ہیں، آپ کو دعائیں دیتے ہیں اور اضافے کی دعائیں دیتے ہیں اور برکتوں ہی کرتے ہیں، ان کے سامنے کیجیے آپ. ہر کس ناقص کے سامنے بیانات کرتے پھرنا، یہ وجہ بنتی حسدوں کی، جلنوں کی، نظر بد کی اور پھر سارے چیزوں کی. تو احتیاط کرنا اچھا، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا وہ سن لیجیے. سلسلۃ الاحادیث صحیحہ کی روایت ہے، آپ نے فرما رکھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مخفی انداز میں ضرورت مندوں کی ضرورتیں پوری کیا کرو. کوئی ضرورت مند آئے ضرورت پوری کرو، لیکن کیسے کرو؟ مخفی خفیہ انداز میں، سیکریٹلی کیا کرو. کیوں؟ سنو آگے. کیونکہ ہر خوشحال آدمی پر حسد کیا جاتا ہے، ہر خوشحال آدمی پر حسد کیا جاتا ہے. تو اس حسد سے بچنے آپ یہ، اور حسد ہونے سے کیا ہوتا ہے؟ کسی حسد ہو گئی تو جو حسد کی نظروں سے آپ کو دیکھتا ہے اس سے کیا ہوتا ہے؟ نظر بد رہتی ہے، اس کو بولتے ہیں نظر لگنا. نظر بد حاسد لوگوں سے لگتی ہے، جتنا بڑا حاسد اتنی بڑی نظر بد. سمجھے آپ؟ لہٰذا ہر نعمت دیا گیا شخص حسد کیا جاتا ہے. تو آپ نے کیا لوگوں کی ضرورت مندوں کی مدد کیا کرو، لیکن مخفی طور سے. کسی کو دینا ہے، آپ کو لگا ضرورت مند ہے، میرے بھائی تم دے دو، لے کہ بولو مت اس کو، خاموش رہنا دو، تم دے کے آ جاؤ. کہیں کو اپنے بیچ میں انوالو، اپنا کام مدد کرنا ہے، ورنہ وہ حسد شروع ہو جاتی ہے. تو ہر آدمی جس کو نعمت دی گئی اس سے حسد کی جاتی ہے، لہٰذا بچنا چاہیے. یاد رکھیے تو نعمتوں کی بہت زیادہ نمائش لوگوں کو حسد، جلن، تکلیف اور پریشانی میں ڈال دیتی ہے لوگوں کو، اور پھر وہ آپ کے خلاف کبھی کبھار یا تو نظر بد لگاتے حسد کے ذریعے یا پھر جادو وغیرہ کے ذریعے آپ کی نعمتوں کو چھیننے کی کوششیں کرتے ہیں. تو لہٰذا مخفی رکھنا انشاءاللہ عزیز بیٹر ہے. آج کے میڈیا کے دور میں تو یہ سمجھنا اور بھی زیادہ ضروری ہے. یہ کھا رہا، یہاں بیٹھا، یہ استعمال کر رہا، یہ پی رہا، ہر چیز کی فوٹو لے رہے. کبھی کبھار تو خیر جھوٹ رہتی ہو، اپنی چیز ہی نہیں بیٹھ کے فوٹو لے رہے، لیکن ٹو مچ ہو گیا. یہ ٹو مچ اتنا کہ بس اب ٹو مچ کیا ہے، وہ اردو میں بولے گے تو مچ مچ ہو گیا ہو، بہت ہی ہو گیا ہے نا. انگلش میں مچ مچ بہت زیادہ، ٹو مچ کا ہی مچ مچ ہے اپنا. اتنا ہو گیا کہ بس کچھ بھی کر رہا. اب مشروبات پیتے ہیں لوگ، مشروبات پینے کی چیزیں، ڈرنکس پیتے ہیں، کولڈ ڈرنکس پیتے ہیں، ہے نا. تب سبھی پیتے ہیں نا، کیا اس میں وہ ہے. لیکن میں 30 روپے کا ڈبہ کھول کے پی رہا، ٹین کین پی رہا. بولے تو کانچ کی بوتل میں پی رہا 8 روپے والی، میں 30 روپے کا ڈبہ کھول کے پی رہا. مطلب یہ بتانے کی چیز ہے. اللہ نے دیا ہے 300 روپے کا پیو، اپنے حد تک رکھو. ایک تو حسد و جلن کا مسئلہ، ساتھ میں جن کو وہ نعمتیں نہیں ملی ہے وہ بیچارے ترستے ہیں. تینوں مسئلے ہیں نا. حاسد بھی پریشان ہو رہا، جلن کرنے والا اور جلن کر رہا، آپ سے تکلیف دینے کی کوشش کر رہا. لیکن جن کو نعمتیں نہیں ملی، آپ کے رشتہ دار، دوست، احباب، عام لوگ، پتہ نہیں کہاں سوشل میڈیا پہ تو کامن جاتی ہے، ان کو بھی کوفت ہوتی ہے، پریشان ہوتے ہیں بیچارے. یا پھر ہو سکتا ہے ایسے لوگ دیکھ لے اس کو جو اپنے والدین کو تنگ کر جا کے، انہیں کیسا کرتا، ان کے ابا تو تم سے کم کماتے، انہوں کیسا کر رہے، جاب میں تو آپ سے لو ہے بیٹے، ان کے ابا تو حرام کماتے، تم بھی کماؤ نا، تم کو کون روک رہا حضرت، ہمارے کو بھی تو عیش کرنا ہے. یہ سب چالو دنیا. سمجھ رہے بات؟ خواہ بہت مسائل ہے اس میں. تو اپنی نعمتوں کو چھپا کر، صحابہ کتنے مالدار تھے، کوئی کسی کو دکھتا ہے. ابھی اپنا ہمارے پاس کیسا رہتا، ارے وہ گاؤں والے بہت بڑے مالدار رہتے ہو، دکھتا نہیں اس کا. اچھا کر رہے ہیں، حسد سے بچے ہوئے، جلن سے بچے ہوئے، اپنے آپ کو خوش رکھے ہوئے. یہی تو اصل چیز ہے دنیا میں. میرے پاس سب کچھ بھی ہو کہ میں دوسرے کے ایک کیا بولیں گے چلر پہ نظر ہے میری، وہ کم از کم خوش ہے نا اپنی زندگی میں. تھیلوں کے اندر بھر کے رکھا پیسہ، ٹھیک ہے نا، خوش ہے، لیکن اپنے سمجھ رہے آپ بات. تو وہاں پاس 30 لاکھ کی کار ہوں گی، اس کے 40 بھینسیں 45 لاکھ کی ہو جاتی ہے. ہاں مذاق نہیں ہے. تو کیوں ڈسپلے، کیوں نعمت کا ڈسپلے کیوں کرنا ہے؟ بڑے فائدے ہیں اس کے اندر. اس میں اچھی چیز ہے، چونکہ انسان جو نہیں ہے اگر بتاتا نہیں ہے اور اس سے زیادہ ہو تو یہ خوشی کی بات. جو زیادہ بتاتا اور وہ نہ ہو تو اس کے لیے ہمیشہ غم اور ہمیشہ پریشانی، اور جھوٹ بولنے کی وجہ سے وہ پریشان بھاگتا رہتا لوگوں. سمجھ رہا؟ لہٰذا نعمتوں کو چھپاؤ، چونکہ جن کو نعمت دی جاتی ہے ان سے لوگ حسد کرتے ہیں. ہر نعمت جن کو ملتی ہے، آپ نے کیا فرمایا، وہ حسد کیا گیا ہے، اس سے لوگ حسد کرتے ہیں. لہٰذا حسد سے بچ جاتے ہو، جلن سے بچ جاتے ہو، اور اننیسری لوگوں کو ایزا دینے سے جن کے پاس نہیں اس سے بچ جاتے ہیں. تو بی سیف یاد رکھیے، جس کو ہم کہیں گے جو ہے اچھی بات ہے، لیکن احتیاط کرو کہ ڈسپلے نہ کرو. تو یہ 11 نکات تھے جو میں نے مناسب سمجھے کہ جب جن، جادو، آصف زدگی، نظر بد ہو تو یہ کام نہ کرے. تو یہ 11 کام ہمیں نہیں کرنا تھے. اس سے بھی زیادہ کام ہو سکتے ہیں، میں نے ان 11 پوائنٹس کو مناسب سمجھا آپ کے سامنے رکھوں. تو یہ وہ 11 کام ہے جو ہمیں جن، جادو اور آصف زدگی میں یہ 11 کام نہیں کرنا ہے. یاد رکھیے. تو اس کو ہم بہرحال اپنی ذہن میں رکھیے اور ان تمام چیزوں سے بچنے کی کوشش. اس مختصر سے وقت میں جو ٹاپک اور جو عنوان ہم نے رمضان سے پہلے چھوڑا تھا
اور رمضان سے پہلے ہم یہ ٹاپک اور یہ عنوان پر بات کر رہے تھے کہ وہ حرام کام جنہیں معمولی سمجھ لیا گیا ہے، یا وہ روزمرہ کے کام یا مخصوص ہم نے الگ الگ جو ہے جس کو کہیں گے فیلڈز لی تھی، جیسا کہ نماز میں وہ حرام کام جنہیں معمولی سمجھ لیا گیا ہے، توحید میں، اس کے بعد جو ہے جو اللہ کی جو ہے توحید کے اندر، اللہ کی ذات کے اندر، اور آخری مرتبہ جو رمضان سے پہلے ہم نے لیا تھا وہ تھا معاملات کے اندر، کہ معاملات کے اندر وہ حرام کام جنہیں معمولی سمجھ لیا گیا ہے۔ آج بھی انشاءاللہ عزیز اسی ٹاپک کو آگے لے کے چلیں گے اور ایک مخصوص جو ہے چیز کے تعلق سے بات کریں گے، اور وہ ہے انشاءاللہ عزیز جو ہم آج دیکھیں گے لباس کے تعلق سے، وہ حرام کام جنہیں معمولی سمجھ لیا گیا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے اس ٹاپک اور جس عنوان کو ہم دیکھ رہے تھے اس کا مقصد یہ نہیں تھا کہ ہم جو لوگ جمعہ میں آئے ان کو حقیر سمجھے یا ان کی تذلیل کریں، بلکہ اس کا مقصد یہ تھا کہ ہم نے اگر جانتے مجھتے یا غیر شعوری طور سے اگر یہ کام کیا ہو تو ہم ان کاموں کو چھوڑ دیں، کیونکہ ایک عمومی طور سے یہ بات میں نے دیکھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں، اور یہ بات ہم نے شروع میں بھی دیکھی تھی، کہ اگر کسی حرام چیز کے بارے میں ہم کو علم نہ ہو تو اللہ تعالیٰ اس معاملے کو ہمارے لیے معاف کر دیں گا، تو لہٰذا وہ حرام چیزوں کو سننا بھی نہیں چاہتے، اس لیے کہ سنیں گے تو پھر معلوم ہو جائیں گا، معلوم ہو جائیں گے تو عمل کرنا پڑے گا اور ہم گناہگار ہو جائیں گے، لیکن جب تک معلوم نہیں ہوگا تو ہم گناہگار نہیں رہیں گے۔ چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں، ایک مرتبہ ایک جگہ ہم درس لینے جاتے تھے، بہت ابتدائی دور کی بات ہے، تو وہاں جب درس لینے گئے تو ایک صاحب تھے جن کے گھر میں درس ہوتا تھا، تو ان کے والد درس میں نہیں آتے تھے، تو ایک مرتبہ بچوں کو بولنے لگے کہ دیکھو میں جو تمہارے فیض صاحب آتے ہیں نا وہ بہت باریک باریک پیستے چیزوں کو، اس لیے میں ان کے درس میں نہیں آتا۔ کیوں بولے؟ اس کی وجہ دیکھو، سن لو، بولے اب میں آپ کو بتا دے رہا ہوں، سن لو، میں آتا نہیں تو میں سنتا نہیں، میں سنتا نہیں تو میری پکڑ نہیں ہے، اب تم لوگ جاتے تو تم سنتے تو تمہاری پکڑ ہے، تو لہٰذا اب تم دیکھ لو تمہارا کیا معاملہ ہونے والا ہے۔ تو گویا ان کا یہ ایک بلیف تھی، سوچ تھی یا فکر تھی کہ اگر حرام چیزوں کو سنے نہیں تو عمل نہیں بھی کرے تو پوچھ نہیں ہوں گے، جیسا کہ اگر مجھے نہیں پتا کہ جوا کھیلنا حرام ہے تو میں کھیل سکتا ہوں، اگر مجھے نہیں پتا کہ سود لینا حرام ہے تو میں سود لے سکتا ہوں۔ تو ان کی یہ سوچ تھی کہ اگر ہمیں کسی چیز کا علم نہ ہو تو وہ کام اگر کر لے تو جائز ہے، تو بولنے لگے بچوں کو کہ باریک باریک پیستے ہو، تو اگر آپ جاتے تو آپ کو دیکھو مسائل معلوم ہو رہے مطلب آپ کی پوچھ ہونے والی، تو یہ تھاٹ پروسیس، یہ سوچ بالکل غلط ہے۔ آپ بتائیے اگر ایک شخص ہو جس کو حق معلوم، مطلب جس کے پاس تک توحید کی دعوت پہنچی ہو، ٹھیک ہے ہم سیدھے نہیں پہنچا پائے لیکن پہنچی ہو، تو کیا اللہ کے سامنے نہیں بول سکتا کہ میرے سامنے اللہ کا کام ہے کہ اس کو بتائے توحید کیا تھی، حق کیا تھی؟ ورنہ جیسا اگر ہم یہ سوچے کہ مجھے حرام نہیں معلوم تھا تو میں عمل نہیں کر تو پوچھ نہیں ہوں گی، تو ایسے کئی لاکھوں کروڑ لوگ جو کہیں گے ہم تک مسلمانوں نے توحید کی پیغام نہیں پہنچا لہٰذا ہم کو پتہ نہیں تھا لہٰذا ہم جہنم میں نہیں جا سکتے۔ لیکن قیامت کے دن کوئی ایک بھی مشرک اور کافر یہ کہتے ہوئے قرآن کے اندر کوئی ذکر نہیں کہ اللہ پہ الزام لگائیں گے کہ ہم کو پتہ نہیں چلا تھا تیرے دین کے بارے میں، تو یہ اللہ کا ذمہ اللہ پہنچا دے گا۔ تو لہٰذا کبھی ہوتا ہے جب ہم حرام کاموں کی بات کرتے ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں ارے یار یہ تو ہم کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، یار خاموخواہ گئے لیکچر میں نہیں آتے، سیریز میں تو آج بچ جاتے تھے، نہیں، یہ تو اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے وہ چیزیں جن سے وہ سزا دیتا ہے آخرت میں ہم کو بتا دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، قرآن کے ذریعے، تاکہ ہم اس سے بچ جائے۔ ورنہ اگر آپ نہ معلوم ہونے کی شکل میں بھی یہ کریں گے تو پکڑ تو ہے، پکڑ سے چھوٹ نہیں، یاد رکھیے۔ کوئی یہ سمجھے کہ مجھے حرام چیزیں معلوم نہیں تھی تو اللہ پکڑ نہیں کرے گا، یہ بالکل بے بنیاد عقیدہ ہے، یہ غلط بات ہے، کیونکہ جس شریعت کو ہم نے ماننے کا دعویٰ کیا اس کے قوانین جاننا ہی ہمارا حق ہے۔ جیسا کہ اگر میں کسی ملک میں جاتا ہوں، اس کے ویزا اپنے پاسپورٹ پہ لگاتا ہوں، تو میں اس چیز کو مانتا ہوں کہ اس ملک کے تمام قوانین میں مانوں گا، تو میرا کام ہے اب جاننا کہ اس ملک میں کیا لے جایا جا سکتا ہے اور کیا نہیں لے جایا جا سکتا۔ وہ ملک نہیں بتائیں گا، آپ کا کام ہے، آپ آ رہے ہمارے ملک میں، آپ جانو۔ تو جب میں نے لا الہ الا اللہ کہا تو صرف یہ لا الہ الا اللہ نہیں ہے، اس کے ساتھ جتنے کنڈیشن ہے سب کو میں نے مان لیا، مطلب جو اللہ نے حکم دیا حلال کا وہ میں مانوں گا، جو حرام قرار دیا میں اس کو حرام مانوں گا، جو کرنے کا حکم دیا کروں گا، جس سے روکا اس سے رکوں گا، اللہ کے رسول کی اطاعت کروں گا، ہمیشہ ایک اللہ کو مانوں گا، یہ سب بائی ڈیفالٹ وہ کنڈیشن میں آ جاتا ہے۔ تو اس بات کو آپ سمجھے۔ تو آئیے وہ حرام کام جو لباس کے معاملے ہم نے معمولی سمجھ لیا، چند باتیں اس کے بارے میں رکھوں گا۔ تو پہلی چیز انشاءاللہ ہم جو دیکھیں گے وہ یہ ہے کہ لباس کا یاد رکھیے، یہ معاملہ کچھ باتیں مخصوص مردوں کے بارے میں تو میں کہہ دوں گا مردوں کے بارے میں، کچھ باتیں مخصوص عورتوں کے بارے میں تو کہہ دوں گا عورتوں کے بارے میں۔ تو یہ مخصوص بات مردوں کے بارے میں، اس میں لیکن عورتوں کو بھی علم ہے، وہ اس لیے کہ ان کو اپنے مرد بچوں کو یہ کام کروانا ہے، ظاہر سی بات ہے ان کے لیے علم تو سب کے لیے۔ تو یاد ہے کہ لباس کو یاد رکھیے اپنے ٹخنوں سے نیچے پہننا، یہ مردوں کے لیے خاص ہے، عورتوں کے لیے نہیں ہے، عورتیں تو پورا نیچے تک پہنیں گے، وہ لڑ بھی جائے تو کوئی مسئلہ نہیں، ٹخنوں سے اونچا پہننا یاد رکھیے۔ اور یہ لباس کا وہ حرام کام ہے جس سے ہم نے معمولی سمجھ لیا، یاد رکھیے معمولی مطلب یہ کہ حرام کام ہے لیکن ہم سمجھتے کچھ نہیں ہوگا، اگر ہوگا بھی تو تھوڑے دن عذاب ملیں گا، پھر ہم جنت میں انشاءاللہ چلے جائیں گے۔ لیکن جو اسبال کرتا ہے، اسبال مطلب ٹخنوں سے نیچے پینٹ، پیجامہ، لنگی، پتلون، سوپ کو لٹکانا، اس کو بولتے اسبال، اور کرنے والے کو بولتے عربی مسبل، کرنے والا، مسبل، ٹھیک ہے۔ تو جیسا صلاح نماز، مصلی نماز پڑھنے والا، تو جو اسبال مسبل جو اسبال کرنے والا ہے، تو اس کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت سخت وعید کی، مطلب کوئی عام وعید نہیں کی کہ چل جاتا ہے بلکہ۔ آئیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لباس کے اس مسئلے کے بارے میں کیا فرماتے ہیں، کہتے ہیں صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کہتے ہیں 3 آدمیوں سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہم کلام نہ ہوں گا، بات نہیں کریں گا۔
تین لوگ ایسے ہوں گے جن سے اللہ بات نہیں کریں گا روزے، ہم کلام نہیں کریں گے، ایک نقصان۔ پھر فرمایا نہ ان کی طرف نظر رحمت سے کبھی دیکھیں گا، دوسرا نقصان، ان پہ نظر رحمت نہیں دوڑائیں گا، نظر رحمت جس پہ نہیں ہوں گی وہ جنت میں نہیں جا سکتا، یہ بات بالکل طے ہے۔ تو نظر رحمت نہیں دوڑائیں گا، دوسرا مسئلہ۔ تیسرا آپ نے فرمایا اور نہ ہی انہیں گناہ سے پاک کریں گا، چونکہ نظر رحمت نہیں ڈالیں گا تو گناہ سے پاک، نہ ہی انہیں گناہ سے پاک کریں گا۔ پھر آگے فرمایا پاک کریں گا بلکہ ان کے لیے دردناک عذاب ہوں گا، اور وہ لوگ ہیں، تین ہے ہمارا معاملہ، صرف ایک سے ہم دیکھیں گے آج انشاءاللہ۔ تین لوگ ہوئے اپنے تہبند کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا، دوسرا فرمایا جو ہے چیز دے کر احسان جتلانے والا، مطلب صدقات خیرات کرے اور احسان جتلائے، اور تیسرا فرمایا یاد رکھیں جھوٹی قسم کھا کر مال کو بیچنے والا، یہ ہم دیکھ چکے پہلے۔ تو آج ہمارا مسئلہ ہے ازبال، مزبل، ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تین وعیدیں کر رہے ہیں، اللہ بات نہیں کریں گا، اللہ رحمت کی نگاہ نہیں ڈالیں گا، اللہ گناہوں سے پاک نہیں کریں گا، کس کو؟ جو اپنا ازبال ٹخنوں سے نیچے کپڑوں کو لٹکاتا ہے۔ اب ایک سوال یہاں آتا ہے، لوگ سمجھتے ہیں ٹخنوں کو چھپانا نہیں چاہیے، کھلا رکھنا چاہیے، تو سوال کیا کرتے ہیں پھر آپ تو ساکس پہنتے ہیں، تو ساکس میں تو ٹخنا ڈھک جاتا ہے۔ ٹخنا کھلا رکھنا اصل نہیں ہے، اصل ہے جو اوپر سے چیزیں پہنی جاتی ہے وہ ٹخنوں سے نیچے نہ جائے، نیچے سے پہنی جانے والی چیزیں ٹخنوں سے اوپر آ سکتی ہے، جیسا ساکس، لیدر ساکس، شوز، لانگ شوز پہن سکتے ہیں آپ۔ ٹخنا دکھانا اصل نہیں ہے، جو چیز اوپر سے پہنی جاتی ہے وہ ٹخنوں سے نیچے نہیں جائے، رول یہ ہے۔ تب اوپر سے کیا، جیسا کپڑا، سوپ، لنگی، پیجامہ، پتلون، شلوار، تہبند جو بھی پہنتے ہیں مردوں کے لیے یاد رکھیں وہ ٹخنوں سے نیچے نہ جائے، لیکن نیچے سے کوئی چیز پہن رہے ہیں، یا سردی سے بچنے کے لیے ساکس پہن رہے ہیں، یا وارم ویئر پہن رہے ہیں، یا کچھ بھی خفین پہن رہے ہیں، وہ چلتا ہے۔ تو ٹخنا کھلا رکھنا اصل نہیں ہے، ورنہ کئی لوگوں میں نے سنا رہے آپ تو بولتے ٹخنے کا، آپ تو ساکس پہنتے اس میں ڈھک جاتا، ٹخنا کھلا رکھنا اصل نہیں ہے۔ اوپر سے آنے والی چیز کو ٹخنوں سے نیچے نہیں لٹکانا، یہ اصول ہے، اور جو اوپر سے آنے والی چیز کو ٹخنوں سے نیچے کرتا ہے اس کو بولتے ہیں مسبل، ازبال کرنے والا، اس سے منع ہے۔ چونکہ اللہ کے رسول نے شوز پہنے یا پھر ایسے ساکس پہنے سے خفین کہتے ہیں جو ٹخنوں سے اوپر تک آتے ہیں اور لیدر کے موٹے بنے ہوئے ہوتے ہیں، تو اس میں تو چھپ جاتا ہے، مسبل نہیں ہونا چاہتا ہے، یہ بڑی اہم چیز ہے، اس بات کو ہم سمجھیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو لباس پہنتے ہیں ٹخنوں سے اونچا، اور زیادہ جب آپ اونچا پہنتے تو آدھی مچھی تک، جو پنڈلی کی مچھی بولتے ہیں وہاں تک آتی، شن کی جو مسل ہوتی ہے اس کی آدھی مسل تک پہنتے تھے، اتنا اونچا بھی ہوتا تھا۔ تو گویا ہمارے لمٹ کیا ہے، ٹخنوں سے اوپر سے لے کر تو آدھی مچھی تک، بس آپ جہاں بھی اس کے بیچ میں آپ کو جتنا کرنا ہے آپ کر سکتے ہیں، ٹخنوں سے نیچے نہیں جانا چاہیے۔ اب یہ اصول یاد رکھ لیں، اور بڑی سخت وعید ہے، معمولی وعید نہیں۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں یہ تو ان لوگوں کے لیے تکبر سے لٹکاتے تھے، اس حدیث میں کہیں بھی تکبر کا لفظ نہیں ہے، لیکن حدیث پوری واضح ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ تین آدمیوں سے اللہ تعالیٰ روز قیامت جو ہے نہ ہم کلام ہوں گا، نہ رحمت کریں گا، نہ مغفرت کریں گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوں گا۔ کہیں بھی نہیں ہے کہ وہ تکبر سے کرتا ہوں گا، کہیں بھی نہیں، الفاظ ہی نہیں۔ ہاں تکبر سے کرنے والے کے لیے ڈبل عذاب ہے، یہ بات حدیث کے اندر آتی ہے، مطلب جو لٹکائے بھی اور تکبر سے لٹکائے، جیسا بادشاہ، سلاطین، بڑے بڑے لوگ اس زمانے میں اپنے کپڑوں کو لٹکاتے تھے، بلکہ اتنا لٹکاتے تھے کہ پیچھے لوگ لے کر چلتے تھے اس کو اٹھا کے جب ان کو چلنا ہوتا تو یہ یاد رکھیے وہ تکبر سے کرتے، ان کے لیے اور زیادہ بڑا عذاب ہے۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکبر تھا نہیں تھا، پھر بھی آپ ہمیشہ اوپر رکھتے تھے۔ کیا دلیل ہے؟ ہمارے لیے اتباع کی دلیل ہے کہ ہم کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کرنا ہے۔ اب آئیے، کچھ لوگ کہتے ہیں ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا جو ہے ٹخنے سے نیچے جاتا تھا، تو یاد رکھیں ابوبکر صدیق کے تعلق سے آتا ہے کہ ہاں کبھی کبھار ان کو دیکھا گیا کہ ان کا ٹخنا ڈھکا ہوا ہوتا تھا، لیکن کیسا ہوتا تھا وہی بتا دیتا ہوں۔ ایک طرف نیچے ہوتا تھا اور ایک طرف اوپر، وہ بھی کیا ہے، کپڑا چونکہ سلا نہیں سکتے تھے، پیسہ اتنا نہیں تھا لوگوں کے پاس، اور تھا بھی تو لوگ اسراف نہیں کرتے تھے، تو اسی کپڑے کو یوز کر رہے تھے، آپ سمجھے؟ تو تب ایک لٹکتا تھا، تو اگر کوئی کہہ رہا میں ابوبکر صدیق کی سنت پہ چلتا ہوں تو ایک نیچے لٹکائے ایک اوپر کرے، اور اللہ کے رسول نے کہا ابوبکر کو تکبر نہیں ہے۔ اب اللہ کے رسول نے ابوبکر کی ضمانت تو لے لی، میری اور آپ کی ضمانت کون لیں گا بتائیے؟ ابوبکر کی ضمانت ہو گئی۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں ہم کو تکبر نہیں ہے اس لیے ہم لٹکا سکتے، چلیے اوپر کیجئے، نہیں اوپر نہیں کر سکتا، تکبر بھی ہے نا، میں تکبر سے نہیں لٹکاتا نا، چلیے اوپر کیجئے نا، پھر ایک بار نہیں اوپر نہیں کر سکتا، تکبر ہے، پھر اس کا مطلب کہاں گیا؟ پھر چلیے کر کے دیکھیے نا پھر ایک بار۔ تو بہرحال لوگ لیکن فیشن میں یہ کام کرتے ہیں، لیکن سنت کی وجہ سے یہ کام نہیں کرتے۔ بیچ میں فیشن آ گیا تھا، چند سیلیبریٹیز اونچا پہن رہے، اب سب پہن رہے، دیکھیے چھوٹے چھوٹے پینٹ پیچے ہوتے ہیں، اونچے اونچے ہوتے ہیں، سب پہن رہے، اب وہ لمبا کریں گے وہ بھی لمبا کر دیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سنت بول کے آپ یہ کیجئے، ورنہ سخت دردناک عذاب کی وعید یاد رکھیے۔ تو میں سمجھتا پوائنٹ بہت امپورٹنٹ تھا، اور ہم نے اس کو کلیئر کرنے کی کوشش کی۔ یاد رکھے کہ ہم کو لباس کے معاملے میں یاد رکھیے لباس کو اونچا پہننا چاہیے، ٹخنے سے اونچا، جو اوپر کی طرف سے نیچے جاتی ہے وہ کبھی بھی جو ہے ٹخنے سے نیچے نہ جائے، چاہے آپ لنگی، پتلون، پیجامہ، عربی سوپ جو بھی پہنتے ہیں وہ ٹخنے سے اونچا رہنا چاہیے، یاد رکھیے، ٹھیک ہے؟ منیمم ٹخنے کے تک آ سکتا ہے، اور اس کے اوپر کرنا ہے تو آدھی مچھلی تک آپ لے جا سکتے ہیں۔ دوسرا وہ کام یاد رکھیے جو لباس کے معاملے میں حرام ہے لیکن ہم نے اس کو معمولی سمجھ لیا، یاد رکھیے وہی، اور یہ بھی مردوں کے لیے یاد رکھیے، وہ ہے دو چیزیں مردوں کے لیے سونا پہننا اور ریشم پہننا، یاد رکھیے، کیونکہ آرنامنٹس بھی لباس کا حصہ ہی ہوتے ہیں ایک طرح سے، جو ہم اوپر سے پہنتے ہیں، اس لیے اس کو بھی ہم اس میں ڈال دے رہے ہیں۔ تو سونا پہننا اور ریشم پہننا یاد رکھیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد کی روایت، اور یہ مردوں کے لیے عورتوں کے لیے نہیں، عورتیں سونا بھی پہن سکتی ہے، ریشم بھی پہن سکتی ہے۔ مسند احمد کی روایت ہے، میری امت کی عورتوں پر ریشم اور سونا جائز ہے اور مردوں پر حرام ہے۔
کیا فرمایا آپ نے؟ میری امت کی عورتوں پر ریشم اور سونا جائز ہے لیکن مردوں پر حرام ہے، یاد رکھیے۔ ابھی حرام ہے معلوم ہونے کے باوجود بھی یاد رکھیے، چلیے ہمیشہ نہ پہنتا ہوں لیکن شادی کے وقت تو ضرور پہنے گا، مطلب ہمیشہ اگر نہ بھی پہنتا ہوں تو شادی بھی آؤ تو برابر لڑکا ہے تو سسرال والے لا کر جہیز یا کچھ دینے والے، اس کی پہلی علامت یہ کہ انگوٹھی آپ کے ہاتھ میں ڈال دی جا رہی ہے، اور بڑے فخر سے وہ نوجوان ہاتھ میں انگوٹھی پہن کے گھوم رہا ہے، لوگ انگوٹھی دیکھ کر پہچان لے رہے کہ اس کی شادی طے ہو گئی، مطلب رسم ہو گیا، اس لیے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی آ گئی۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے، اور ایک شخص جو ہے سونے کی انگوٹھی پہن کر مسجد نبوی میں داخل ہوا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انگوٹھی کو اتار کر پھینک دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا تو پسند کرتا ہے کہ آنکھ کا انگارہ تیرے ہاتھ میں دیا جائے یا تجھے پہنا جائے؟ تو کہا نہیں۔ اس کے بعد کچھ لوگ اس کے پاس آئے اور کہا تیرے گھر میں محرمات ہوں گی نا، مطلب گھر میں عورتیں وغیرہ ہوں گی نا، ان کو لے آ کے دے دے۔ تو کہا اس انگوٹھی کو میں کبھی نہیں اٹھاؤں گا، جس کو اللہ کے رسول نے پھینک دیا اس کو نہیں اٹھاؤں گا۔ اس نے اس انگوٹھی کو ہی چھوڑ دیا۔ دیکھیے کیسی اتباعی صحابہ کی اور اس نوجوان کی، چونکہ ظاہر سی بات ہے یہ بڑا ٹف کام ہے، یاد رکھیے نوجوان اس کو سمجھ سکتے ہیں، اور وہ بھی آج کل کے نوجوان جو ٹرینڈز کے حساب سے چلتے ہیں، سوشل میڈیا کے دور کے حساب سے، ان کے پاس کسی فیشن کو فالو کرنا اتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں اس کے لیے۔ اب ایک شخص ایک ٹرینڈ کو اس زمانے کے فالو کر رہا تھا کہ سونے کی انگوٹھی پہنا تھا، رسول اللہ کے ایک جملے نے اس کو ٹرینڈ بدل دیا، اس کا ختم، ہمیشہ کے لیے ختم۔ سے کیا بات پتہ چلی کہ آپ کو جو بھی لباس آپ پہنتے، جو بھی چیز جسم پر پہنتے ہو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے سے، اور سونے کا کچھ بھی نہیں ہوگا، کسی بھی قسم سے نہیں ہوگا، کسی بھی چیز پہ نہیں ہوگا سوائے اس کے کہ اگر وہ ضرورت کی چیز ہو تو، لیکن آرنامنٹ نہیں، جیسا کہ دانت کی جگہ دوسرا دانت لگانا ہے اور اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں کہ گولڈ کا لگائے تو جائز ہے، ناک کی جگہ کوئی اور ناک لگانا اور آپ کے پاس کچھ نہیں بنتی۔ اب میں یہ ناک کا ایگزامپل دے رہا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا ہوا، اس زمانے میں جب جنگ ہوتی تو عموماً انگلیاں اور ناک بہت کٹ جاتی تھی، جیسا آپ کسی نے وار کیا پیچھے ہٹے ناک چلے گئی، ہاتھ بچانے کے ہاتھ کی انگلیاں چلے گئی، کامن تھا۔ تو کیا کرتے تھے عرب، جب ناک چلی جاتی تھی تو ناک یاد رکھیں سافٹ بون ہوتی ہے، اور وہ سافٹ بون اندر ہارڈ اسکل میں اٹکی ہوئی ہوتی ہے، جب وہ کٹ جاتی ہے اس کو پورا نکال لیتے ہیں تو اندر سوراخ بچتا ہے ایک بڑا۔ ابھی الحمدللہ آج کل ایسے لوگ نہیں دکھتے، لیکن پہلے ایسے لوگ دکھا بھی کرتے تھے، لوگ چہرہ ڈھک کے رکھتے تھے، ناک ایکسیڈنٹ میں چلے جاتی، سرجریز ہوتی نہیں تھی، پلاسٹک سرجری کامن نہیں تھی، کاسمیٹک سرجری تو کھلی ہوتی تھی ناک کی، اور ہم نے بچپن میں کچھ لوگوں کو دیکھا مانگنے والے ناک نہیں ہوتی تھی، تو ایسا ہوتا تھا۔ تو کیا کرتے تھے اہل عرب، وہ اب ناک نہیں تو اچھا نہیں دکھتا تو ان کے پاس ایک سسٹم تھا، وہ لوگ چاندی کی ایک ناک بناتے تھے اور اس کو اندر اٹکا دیتے تھے تو تھوڑا خوبصورت لگتا ہے، اور چاندی کے چہرے ناک بنانا ہی اس زمانے میں کامن تھا۔ آپ دیکھیں اولڈ ایجز کے اندر، مڈل لیول ایجز کے اندر یہ کرتے تھے لوگ، چاندی کا چہرہ، چاندی کے گال جو کٹ جاتے تھے، کان کی جگہ چاندی اٹکا دیتے تھے، چاندی کا کان کامن تھا تو چاندی کی ناک اٹکاتے تھے۔ تو ایک مرتبہ ایک صحابی اور کہ اللہ کے رسول میں چاندی کی ناک لگاتا ہوں لیکن جب ہوا اس میں سے گزرتی ہے نا تو اس کی بدبو بڑی آتی ہے، اسمیلی ہوتی ہے چاندی، کیونکہ چاندی آپ کو پتا ہے نا آکسیجن سے جب وہ ہوتی ہے تو بلیکش کلر لیتی ہے، مطلب وہ ریئیکٹ کرتی ہے، آکسیڈائزیشن ہوتا ہے، اس لیے چاندی کی چیزوں کو آپ کو صاف کرنا پڑتا ہے، کالی ہو جائے تو کیا اسمیل کرتی ہے۔ تو کیا میں سونے کی لگا لوں، تو کہا ہاں تو سونے کی لگا لے، تو پتا چلا یوز کی چیز، جیسا اگر آپ کو بول رہا ہے ہاتھ کے اندر کچھ چیز ڈالنا ہے تو وہ گولڈ کی ڈال سکتے تو وہ بہت دن تک اچھی ہوتی ہے، آپ ڈال سکتے ہیں، دانت کی جگہ گولڈ کا کچھ لگانا لگا سکتے ہیں، وہ ایک الگ بات، بٹ آرنامنٹ کے طور پر آپ گولڈ نہیں پہن سکتے، یاد رکھیے۔ پھر مرد آرنامنٹ کے طور پر کیا پہن سکتا ہے، حالانکہ آج کا ٹاپک نہیں، بس مختصر بتا دوں، مرد چاندی کی ایک انگوٹھی اپنی یہ دو انگلی رنگ فنگر اور لٹل فنگر، چاہے سیدھے ہاتھ کی یا پھر الٹے ہاتھ کی رنگ فنگر یا لٹل فنگر جس کو کہتے ہیں چھوٹی انگلی، اور یہ اس کو انگوٹھی والی انگلی کہتے ہیں، ان میں پہن سکتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی جو تھی چاندی کی تھی، اس پر ایک حبشی نگینہ تھا، کچھ لوگ بولتے ہیں عقیق اللہ کے رسول پہنتے تھے، اللہ کے رسول عقیق کبھی نہیں پہنا، حبشی نگینہ ایتھوپین ایک نگینہ ہوتا تھا جو بلیک کلر کا ہوتا تھا، بلیک کش وہ ہوتا، اور اس پہ لکھا ہوتا محمد رسول اللہ، اور اللہ کے رسول اس کو الٹا پہنتے تھے، مطلب رنگ کا نیچے کا حصہ اوپر اور جو سیل تھی وہ نیچے آتی تھی، اس لیے آپ دیکھیں بہت سارے اہل علم کو وہ انگوٹھی پہنتے ہیں اس کے پیچھے پتھر ہوتا ہے لیکن الٹا پہنتے ہیں، پتھر نیچے اور انگوٹھی کا پتلا حصہ اوپر رہتا ہے، تو یہ سنت ہے، تو اللہ کے رسول الٹا پہنتے تھے اس کو، تو بہت سارے صحابہ بھی کرتے تھے، اور صحابہ نے بعد میں اس عمل کو جاری رکھا، اس سے پتہ چلا یہ بھی آپ کر سکتے کرنا ہے، تو لیکن سونے کی نہیں، سونے کے علاوہ وہ بھی منایا تھا کہ اللہ کے رسول کے سامنے ایک شخص آیا جس نے